نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم ایک بار پھر اس طرح اس محفل میں جمع ہوئے ہیں۔ بہت سارے آپ میں سے جو ساتھی ہیں ان سے ہم نے عید ملان ہمارا پروگرام ہوتا اس میں ملاقات کی تھی، اور اس سے پہلے رمضان میں بھی جو ہوتے رہے اس میں ہم لوگ جو ہے نا ریگولرلی ملاقات کرتے رہے۔ جو ساتھی اپنی مصروفیات کی وجہ سے عید پہ یا رمضان میں نہیں ہمارے ساتھ شامل ہو سکے تھے، تو ان تمام ساتھیوں کو اور باقی مطلب جو بھی ہمارے ساتھ یہاں پہ آج سامعین موجود ہیں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور عید مبارک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو رمضان کے اندر قولی، فعلی اور مالی جو بھی عبادات کی ہیں، ہم نے ہر قسم کی عبادات کو قبول فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ان کو قبولیت بخشے، اور اس ذریعے سے ہمیں جو ہے نا اس طرح سے بالکل پاک کرتے، جیسے کہ گناہوں سے اس طرح سے پاک کرتے جیسے ابھی ہماری ولادت ہوئی ہے۔ اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم آگے کے جو 6 روزے ہیں شوال کے وہ بھی ہم رکھ سکیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں بھی قبول فرمائے، اور ان کی جو فضیلت ہے وہ ہمیں جو ہے نا میسر آ سکے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ قصہ آدم علیہ السلام و ابلیس، غور طلب پہلو، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر شعیب بدر موجود ہیں۔ تو میں درخواست کروں گا شعیب بھائی سے کہ بغیر کسی تاخیر کے آج کے پروگرام میں ہمارے سامنے جو لیکچر کا موضوع ہے اس پہ گفتگو شروع کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آج جو ہے وہ ہم آدم علیہ السلام اور ابلیس کے قصے پر غور و فکر کریں گے، اور اس کے حوالے سے کچھ پہلو ہیں جن پہ ہم توجہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیڈیا میرا جو تھا پچھلے دنوں یہ رہا ہے کہ میرا خیال یہ تھا کہ ہمیں کوئی ایسا سلسلہ شروع کرنا چاہیے کہ مسلمانوں کی جو آپس کی لڑائیاں ہیں، آپس کے تنازعات ہیں، ان کو کسی طرح جو ہے نا وہ کیا جائے کہ ان کو مسلمانوں کو توجہ دلائی جائے کہ جو ہے نا وہ کس طرح اپنے ایٹیٹیوڈ کو بہتر بنا کر جو ہے وہ لڑائیوں سے بچا جا سکتا ہے، بہتر رویوں سے جو ہے وہ ماحول کو خوشگوار کیا سکتا ہے۔ تو یہ میرے ذہن میں مستقل بات چل رہی ہے، اور کورونا کے تناظر میں یہ بات بھی ہے کہ جو ہے نا وہ گھروں کے اندر بیٹھ کے بھی جو ہے نا وہ ایک عجیب ٹینس ماحول جو ہے وہ گھر میں بھی آتا ہے۔ انسان خود سے بھی بیزار ہوتا ہے، گھر والے بھی اس سے بیزار ہوتے ہیں، وہ گھر والوں سے بیزار ہوتا ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کریں تو کیا کریں۔ تو یہ تناظر تھا جس کے متعلق میں کچھ نہ کچھ پروگرامات جو ہے وہ سوچ رہا ہوں۔ تو میرے ذہن میں یہ ہے کہ آغاز تو بہرحال جو ہے وہ پہلا تنازعہ جو قرآن حکیم میں زیر بحث آیا ہے وہ آدم علیہ السلام اور ابلیس کا ہے۔ تو یوں سمجھیں کہ یہیں سے ہمیں جو ہے وہ جڑ ملتی ہے کہ کہاں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اور دیگر نوعیت کے مسائل بھی جو ہے وہ کے پیچھے بھی جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ یہ عنصر کام کر رہا ہوتا ہے جو اس واقعے کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو یہ تناظر ذہن میں رکھیے گا جو میرے ذہن میں ہے۔ تاہم جو ہے وہ دیگر ڈیٹیلز بھی جو ہے وہ جو علمی ڈیٹیلز ہیں وہ بھی جو ہے انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ زیر بحث لانے کی کوشش کریں گے۔ تو اس سے پہلے کہ میں جو ہے وہ لیکچر کا فارملی جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں، میں آپ کے سامنے جو ہے وہ علامہ اقبال کی ایک نظم ہے جبریل و ابلیس، یعنی کہ جبریل علیہ السلام ہیں اور ابلیس ہیں، وہ تصوراتی طور پر، تخیلاتی طور پر شاعرانہ دنیا میں آپس میں ایک دوسرے سے مکالمہ کر رہے ہیں، اور علامہ اقبال جو ہے وہ اس مکالمے کو جو ہے وہ سامنے رکھتے ہیں۔ تو یہ دوسرا جو مکالمہ ہے، پہلا مکالمہ میں نے آپ کے سامنے نہیں لکھا ہے، دوسرا مکالمہ ہے جس کے اندر جو ہے وہ جبریل علیہ السلام کچھ بات کرتے ہیں اور اس کے جواب میں ابلیس ایک تقریر کرتا ہے۔ تو وہ ابلیس کی تقریر جو ہے وہ اب الحمدللہ جو ہے وہ ایک سافٹ ویئر بن گیا ہے جس کا نام جو ہے وہ علامہ اقبال کے ورک کے حوالے سے کانکورڈنس کے نام سے ہے۔ تو اس کے اندر خصوصیت یہ ہے کہ آپ اگر کچھ جو ہے نا وہ لفظ لکھیں، مثلا ابلیس لکھیں، تو علامہ اقبال نے کہاں کہاں ابلیس جو ہے وہ لکھا ہے اپنی شاعری کے اندر، اس لفظ کا استعمال کیا ہے، وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ ایک تو یہ اچھی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نہ صرف یہ بلکہ اس کے اندر جو ہے وہ کتابوں کی اسکیننگ بھی ہے کہ یہ کتاب کے اندر دیکھیں اس طرح لکھا ہوا ہے۔ اور تیسری اس کی اچھی بات یہ ہے کہ آڈیو بھی جو ہے نا وہ مل جاتی ہے کہ وہ جو مشکل الفاظ ہیں وہ کس طرح پڑھے جاتے ہیں۔ تو یہ کانکورڈنس کا جو ہے وہ جو سافٹ ویئر ہے، اسی کی جو ہے نا وہ آڈیو میں نے ڈاؤن لوڈ کر کے آپ کے سامنے، میں خود نہیں پڑھوں گا ان اشعار کو، میں آپ کے سامنے جو ہے وہ
یہ اشعار جو ہے وہ اسی کانکورڈنس والی علامہ اقبال والی ویب سائٹ سے جن صاحب نے پڑھا ہے ان کا آپ کا سناتا ہوں. جبریل و ابلیس کس قدر خاموش ہے یہ عالم بے کاخ و کو، حق میں تک نہ تو اچھا ہے یا لا تک نہ تو. جبریل کھو دیے انکار سے تو نے مقامات بلند، چشم یزدہ میں فرشتوں کی رہی کیا آبرو. ابلیس ہے میری جرت سے مشت خاک میں ذوق نمو، میرے فتنے جامع عقل و خرد کا تار و پو. دیکھتا ہے تو فقط ساحل سے رزم خیر و شر، کون طوفان کے تماچے کھا رہا ہے. میں کہ تو خضر بھی بے دست و پا، الیاس بھی بے دست و پا. خضر بھی بے دست و پا، الیاس بھی بے دست و پا. میرے طوفان یم با یم، دریا با دریا، جو با جو. گر کبھی خلوت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے. گر کبھی خلوت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے. قصہ آدم کو رنگین کر گیا کس کا لہو، میں کھٹکتا ہوں دل یزدہ میں کانٹے کی طرح. میں کھٹکتا ہوں دل یزدہ میں کانٹے کی طرح. تو فقط اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو. یہ اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ علامہ اقبال نے جو ہے وہ ابلیس کے موقف کو جو ہے وہ کتنے خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے. اس کے اندر جو ریڈ فونٹ ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ قصہ آدم کو رنگی کر گیا کس کا لہو. اصل میں تو جیسے کہ سب لوگ کہتے ہیں کہ ہیروئزم جو ہے وہ جب ہی ثابت ہوتا ہے جب دشمن بڑا طاقتور ہو، اور دشمن جو ہے وہ جتنا زیادہ طاقتور ہوتا ہے تو جو آدمی اس کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے وہ جو ہے وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ اس کی صلاحیتوں کا امتحان ہوتا ہے. تو ہمارا دشمن جو شیطان ہے وہ غیر معمولی طور پر انٹیلیجنٹ ہے، غیر معمولی طور پر جو ہے وہ محنت کرنے والا ہے، ہر اعتبار سے سوچنے والا ہے، دور رس پلاننگ کرنے والا ہے. وہ جو ہے وہ اگر میدان میں نہیں ہوتا تو ہماری جو ہے وہ جس کے متعلق کہا کہ مشت خاک میں ذوق نمو اور جامع عقل و خرد کا تعارف، تو یہ شیطان کے جو اتنی زیادہ برس قسم کی صلاحیت نہیں، یہ اصل میں ہم انسانوں کی صلاحیتوں کا امتحان ہے کہ ان تمام مسائل کا سامنا کرتے ہوئے ہم کس طرح آگے بڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں. تو بہرحال جو ہے وہ یہ شاعرانہ دنیا کی بات ہے، اس میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ شیطان کوئی بڑا ہیرو ہے، لیکن بات جو ہے سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ جو ہے شیطان ایک ایسا کریکٹر ہے جو کہ جو ہے ادب کے اندر جو ہے وہ لٹریچر کے اندر ایک کردار ہے جس کردار کو بعض لوگ اپناتے ہیں اور جس کردار سے بعض لوگ جو ہے نفرت کرتے ہیں. تو اب میں آگے بڑھتا ہوں موضوع کی اہمیت پر. دیکھیں انسان کی جاننے کی جستجو ہوتی ہے. جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم او سے، ہم حیرت سے جو ہے چیزوں کو دیکھتے ہیں اور جو ہے وہ ہمارے اندر کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ جو ہے چیزوں کی جو ہے وہ حقیقت کیا ہے. ہمارے بچپن سے ہمارے ذہن میں سوالات ہوتے ہیں یہ سب کیا ہے، یہ سب کس نے بنایا ہے. اور جو ہے وہ یہ سوالات جو ہے جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو یہ سوالات زیادہ پیچیدہ ہو جاتے ہیں اور جو ہے ہم ان سوالات کے جوابات جاننے کی جستجو کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں. بنیادی طور پر پھر انسان ترقی کرتا ہے، انسان نے اپنی تہذیبیں بنائی ہیں اور جو سویلائزیشن ہے
وہ بظاہر تو لگتا ہے بڑی بڑی عمارتوں, بڑی بڑی لائبریریوں کا نام, ایک طرز زندگی کا نام, ایک کلچر کا نام, لیکن سویلائزیشن کے نیچے جو ہے وہ بنیادی طور پر کچھ افکار کام کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ افکار جو ہے بنیادی طور پر ان بیسک سوالات کے جوابات ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر جو ہے وہ ورلڈ ویو تشکیل پاتا ہے. تو مولانا مودودی کی کتاب اسلامی تہذیب اور اس کے اصول و مبادی, اس کے اندر مولانا نے جو ہے وہ 5 عناصر بتلائے تھے, اور ان کے متعلق جو ہے وہ جب بات بتائی تو اس کے جانچنے کے لیے سوالات بتائے تھے. مثلاً جو ہے وہ تہذیب, سب سے پہلے جو تہذیب ہوتی ہے وہ اس بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی دنیاوی زندگی کا تصور ہوتا ہے. تو جب وہ دنیاوی زندگی کا تصور ہوتا ہے تو وہ کس نوعیت کے سوالات کے جوابات ہوتے ہیں اس کے اندر, کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے, ایٹرنل ہے, لا فانی ہے, فانی ہے, اس میں جو انسان ہے اس کی کیا حیثیت ہے, وہ جو ہے وہ کچھ بھی اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, یا وہ کچھ اس کی ذمہ داری ہے. انسان اور دنیا کا تعلق, انسان کچھ بھی کرتا رہے اس دنیا کے اندر, یا انسان اس دنیا میں کوئی ذمہ دار قسم کی جو ہے مخلوق ہے. اسی طرح دوسرا جو عنصر ہے وہ ہے زندگی کا نصب العین, آخر انسانی زندگی کا مقصد کیا ہے. یہ ایک تہذیب یہ جواب دینے کی کوشش کرتی ہے, اس کے انسانی سیرت کی تعمیر کن بنیادی پہ ہوگی. تو اس طرح یہ کچھ سوالات ہیں. اس پہ جو بیسک جو پہلا والا جو تہذیب کا عنصر ہے, ایلیمنٹ ہے, دنیاوی زندگی کا تصور, اس میں جو چیزیں یہ بنیادی طور پر آج کی نشست کے حوالے سے ہیں. بنیادی سوالات میں جو ہے وہ انسان کے ذہن میں آتا ہے جب بھی وہ ہو ایم آئی, میری شناخت کیا ہے, میں ہوں کون, اور جو ہے وہ عربی میں کہے تو من آنا, یہ جو ہے سوال جو ہے وہ انسان کے دل میں اٹھتا ہے, دماغ میں اٹھتا ہے, اور انسان جو ہے اس سوال کا جواب جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اسے ملے. اور پھر وہ اس کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ وائی آر وی ہیئر, ہم یہاں کیوں ہیں, ہم اس دنیا میں کیوں ہیں, میں کون ہوں اور میں یہاں کیوں ہوں. یہ جو بنیادی سوالات ہیں یہ انسان, اور میں نے آپ کے سامنے پیچھے کی سلائیڈ میں عرض کیا, ایک تہذیب جو ہے اس کے جواب دینے کی کوشش کرتی ہے, اور دنیا کی تاریخ اسی سے بھری پڑی ہے. دنیا کی تاریخ حق و باطل کے درمیان کشمکش کی تاریخ ہے اصل میں, اور اس میں حق کیا ہے وہ بنیادی طور پر وہ جو بنیادی سوالات ہیں ان کے صحیح جوابات, درست جوابات کے نتیجے میں ابھرنے والے افکار اور اس کے نتیجے میں ابھرنے والی تہذیب. باطل کیا ہے, وہ جو بنیادی سوالات ہیں ان کے غلط جوابات, اور ان کی بنیاد پر تشکیل پانے والے غلط افکار, اور ان غلط افکار کی بنیاد پر جو ہے وہ تشکیل دی جانے والی ایک باطل تہذیب. تو اب جو ہے وہ یہ بنیادی سوالات کے جوابات کون دیتے ہیں؟ 2 ماخذ ہیں, ایک وحی اور ایک عقل. یہ دونوں بنیادی سوالات کا جوابات دینے کے دعوے دار ہیں. تو میں کون ہوں, میں یہاں کیوں ہوں, دونوں سوالات کے جوابات کا سراغ جو ہے وہ, اگر یعنی کہ ہم اس ڈوری کو لے کر چلیں گے کہ اس کا سرا کہاں پر ملے گا ہمیں, سب سے پہلا انسان, میں کون ہوں, میں یہاں کیوں ہوں. میں اس سوال کے والے جب بھی سوچنا شروع کروں سب سے پہلے میرے ذہن میں آئے گا کہ اچھا میرے والد صاحب, میرے دادا, ان کے والد, ان کے, یہاں تک کہ میں سب سے پہلے انسان تک پہنچوں گا. تو میں چاہوں گا کہ مجھے سب سے پہلے انسان کے حوالے سے معلومات تک کی رسائی ہو جائے مجھے. اب اسی مثال لے لیں, کورونا وائرس ہے. کورونا وائرس کے اندر آپ خوب جانتے ہیں کہ انسان کی جاننے کی شدید خواہش ہے کہ پہلا وائرس کہاں بنا اور کیسے بن گیا, کس نے بنایا ہے اس کو. یعنی کہ انسان میں سے بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ سوچتی ہے کہ یہ کوئی کانسپریسی تھیوری ہے, ہو سکتا ہے اسے چین نے بنایا, ہو سکتا ہے اسے امریکہ نے بنایا ہو. ایک زمانے میں امریکہ چل رہی تھی, ایک زمانے میں چین چل رہی تھی. کچھ نے کہا خود بخود بن گیا, حادثاتی طور پہ بن گیا. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ انسان کی خواہش ہے نا, انسان کے انٹلیکٹ کی یہ خواہش ہے کہ کورونا وائرس کے آغاز کا اسے اوریجن کا پتہ چلے. تو یہ وائرس جو تھا, یہ کورونا وائرس تھا, یہ حضرت انسان سے اربوں گنا سادی مخلوق ہے, سمپل ایک جو ہے وہ کریشن ہے, ایک بہت سادی چیز ہے. اس کے مقابلے میں انسان انتہائی زیادہ کمپلیکس قسم کی مخلوق ہے. وائرس کے حوالے سے انسانوں کی ایک بڑی تعداد اس پہ راضی نہیں کہ خود بخود بن سکتا ہے. تو کیا انسان کے متعلق اس کا خیال ہو سکتا ہے کہ وہ خود بخود بن گیا ہو؟ تو جو ہے وہ یہ وہ چیز ہے جو کہ اب ہم آگے دیکھیں گے کہ ان سوالات کے جوابات کے حوالے سے سب سے پہلے انسان کی اہمیت بن جاتی ہے. مذہب جو اس کا جواب دیتا ہے کہ انسان کو خدا نے بنایا, یہودیت, عیسائیت اور اسلام, یہ تینوں مذاہب جو ہے ان کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلا انسان کون تھا؟ آدم علیہ السلام تھے, اور سب سے پہلی خاتون کون تھی؟ حوا تھی. اور تینوں مذاہب یہ کہتے ہیں کہ پیدائش کے بعد یہ لوگ کسی جنت میں رکھے گئے, ان سے کوئی غلطی سرزد ہوئی,
اور خدا نے ان کو جنت سے زمین پر بھیج دیا. یہ تینوں مذاہب میں اتفاق ہے. ڈیٹیلز میں عدم اتفاق ہو سکتا ہے. اس کے مقابلے میں جو عقل، اور عقل کا بھی جو ہے وہ عنصر جو کہ جو ہے مذہب دشمن ہے، مذہب دشمن تہذیب کا جوابی بیانیہ کیا ہے اس کے مقابلے میں؟ کہ بھائی خدا نے انسان کو تخلیق نہیں کیا ہے بلکہ انسان نے خدا کو تخلیق کیا ہے. خدا ایک تصوراتی کانسیپٹ ہے جو انسان کے ذہن میں، خدا ودا کوئی نہیں ہے. انسان تو ایک طویل ایوولوشنری پروسیس سے، ایک طویل ارتقائی دور گزار کر اس دور تک پہنچا ہے. ایک سیل تھا اور وہ سیل جو ہے وہ ایوالو ہوتا رہا، ایک شروع ہونے والی داستان، اور اس میں حادثاتی طور پر واقعات ہوتے رہے، یہاں تک کہ ایک سیریز کے اندر جو ہے وہ ایک ایسی سیریز بھی تھی جس کے اندر جو ہے وہ انسان بھی وجود میں آیا، دوسری سیریز میں فش وجود میں آ گئی، کسی سیریز کے اندر ریپٹائلز وجود میں آ گئے. یہ جو ہے وہ جوابی بیانیہ تھا جو کہ دور جدید کا بیانیہ ہے ہمارے مذہبی بیانی کے مخالفت میں کہ کوئی حضرت آدم علیہ السلام بھی ہیں. تو نئی نسل کے لیے چیلنج جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک طرف جو ہے وہ مذہب کا بیانیہ ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا ہیں، اور ایک طرف جو ہے وہ دوسرا بیانیہ ہے جو سائنس کی آڑ لے کر اپنی بات کرتا ہے، اور وہ ارتقاء کا بیانیہ ہے. اور اصل مارکا جو ہے وہ اسکولوں میں ہی لڑا جاتا ہے. اصل ذہن سازی کہاں کی جاتی ہے؟ اسکولوں میں کی جاتی ہے. ابراہم لنکن کا کہنا تھا ٹیچ دا چلڈرن سو اٹ ول بی ناٹ بی نیسیسری ٹو ٹیچ دا ایڈلٹس. تو اگر بچپن میں ہی جو ہے وہ ذہن سازی کر دی جائے اچھی، تو پھر جو ہے وہ ایڈلٹس کی جو ہے وہ کو سمجھانا مشکل نہیں ہوتا، یعنی کہ ان کو ضرورت ہی نہیں ہوتی ایڈلٹس کو، کہ پہلے ہی وہ سمجھ چکے ہوتے ہیں کسی مسئلے پر خاص نقطہ نظر. دوسرا چیلنج جو ہے وہ یہ ہے اس بیسک سوال کے حوالے سے کہ قصہ آدم اور ابلیس کا، آدم علیہ السلام اور ابلیس کا دفاع کرنے کے لیے یہودی اور عیسائی بھی میدان میں موجود ہیں. صرف ہم ہی موجود نہیں ہیں، اس قصے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہودی اور عیسائی بھی میدان میں موجود ہیں. تاہم یہودی اور عیسائی روایات کے اندر بعض ایسی باتیں ہیں جن کی بنیاد پر جدید نسل کے لیے ایمان لانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یعنی کہ وہ ایسی باتیں کہ انسان سوچتا ہے کیسی باتیں ہیں یہ جو اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ اسلام کے بیانیہ جو ہے، اسلام جو بات کرتا ہے قصہ آدم علیہ السلام اور ابلیس کی، وہ مکس ہو جاتا ہے یہودی اور عیسائی بیانیے کے ساتھ نا، نیریٹو کے ساتھ. اس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ اسلام بھی یہی کہہ رہا ہے. اور اسلام جب وہ کہہ رہا ہوتا ہے، جو کہ اسلام حالانکہ وہ نہیں کہہ رہا ہوتا لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام وہ کہہ رہا ہے، تو اس کی وجہ سے اسلام کی چمکتی ہوئی تعلیمات جو ہے وہ دھندلا جاتی ہیں. تو نئی نسل کے سامنے فلٹر آؤٹ کر کے اس بات کو پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں کچھ باتوں میں یہودی، عیسائی اور اسلام متفق ہیں، لیکن بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس کے اندر یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے ڈیفر کرتے ہیں، اسلام کا کچھ اور نیریٹو ہے. تو یہ پریزنٹیشن کن لوگوں کے لیے؟ تھامس ایکوینس نے، جو ایک بہت بڑا عیسائی جو ہے وہ متکلم تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ to one who has faith no explanation is necessary, to one without faith no explanation is possible. تو جس کا ایمان ہے اس کا ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے، اور جس کا ایمان نہیں ہے اس کو کوئی بھی آپ ایکسپلینیشن دیتے نہیں، پاسبل نہیں ہوتی ہے. تو پھر یہ پریزنٹیشن کن لوگوں کے لیے؟ بنیادی طور پر جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ ان دونوں ایکسٹریم کیٹیگریز کے اندر نہیں ہوتے، درمیان میں لائی کرتے ہیں، گرے شیڈز ہیں. لوگ جو ہے وہ ڈھل مل ہوتے ہیں، لوگ مذبذب ہوتے ہیں، لوگ جو ہے وہ شک کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. لیکن شک کا کانٹا جب انہیں کوئی ایسی بات پتہ چلتی ہے جس کے نتیجے کے اندر شک کا کانٹا ان کے سینے سے نکل جاتا ہے، تو انہیں ایسا سکون محسوس ہوتا ہے، انہیں ایسی ایمان کی حلاوت محسوس ہوتی ہے کہ وہ اس شخص کے مشکور ہوتے ہیں جو اس شک کے کانٹے کو ان کے سینے سے نکالتا ہے. تو یہ پریزنٹیشن اصل میں ان لوگوں کے لیے جن کے ذہن میں کوئی ہو سکتا ہے غلط فہمیاں ہوں، تو وہ غلط فہمیاں جو ہے وہ اس پریزنٹیشن کے ذریعے دور ہو جائیں. تو اس قصے کی اہمیت کیا ہے کہ انسانیت کے آغاز کی حقیقت اس واقعے سے معلوم ہوتی ہے. انسانیت کے آغاز کی حقیقت اس واقعے سے معلوم ہوتی ہے. فنڈامنٹل کوسچن ہے ہمارا مقصد زندگی، یعنی دنیا میں ہماری موجودگی کا سبب اس قصے سے پتہ چلتا ہے. ہمیں اپنے دشمن سے آگاہی حاصل ہوتی ہے، ہمیں اپنے دوستوں کے متعلق پتہ چلتا ہے.
تو یہ پہلا سیکشن ختم ہو گیا ہے. آپ لوگ ہیں تو میرے ساتھ بالکل موجود ہے. موجود؟ ٹھیک ہے. تو میں نے ابتدائی گفتگو کر لی. اب میں جو ہے وہ آپ کے سامنے اصل میں ایک ہارڈ کانسٹنٹ ہے, مجھے 3:45 تک جو ہے وہ گفتگو ختم کرنی ہے. ایک اور مجھے پھر کچھ کام ہے, تو اس وجہ سے میں ذرا تھوڑا سا کوئی کہوں گا. تو مستقبل کے زمین کے خلیفہ کے متعلق رب کی گفتگو. مستقبل کا زمین کا خلیفہ, یہ میں یعنی کہ اس دور کی بات کر رہا ہوں جب حضرت آدم کو زمین پہ نہیں اتارا گیا, وہ بنائے نہیں گئے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں. ہمارے آغاز کے متعلق جو ہے وہ پہلے ہم یہودی اور عیسائی تصورات کو دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں, یہودی اور عیسائی تصورات میں جو ہمارا آغاز ہے وہ کہاں ڈسکس ہوگا؟ وہ ڈسکس ہوگا عہد نامہ قدیم کے اندر. عہد نامہ قدیم بنیادی طور پر جو ہے وہ جینیسس سے شروع ہوتا ہے. جینیسس کا مطلب ہے زمین و آسمان کی پیدائش سے لے کر یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جاتے ہیں. یہاں تک کا جو سارا مٹیریل ہے یہ جو ہے کس میں؟ عہد نامہ قدیم کے اندر. اس کے اندر کئی کتابیں, جس میں سے پہلی 5 کتابیں تورات کہلاتی ہیں. اس کے بعد عہد نامہ جدید شروع ہوتا ہے. عہد نامہ جدید عیسائی مانتے ہیں, یہودی نہیں مانتے. عہد نامہ قدیم عیسائی اور یہودی دونوں مانتے ہیں. تو عہد نامہ قدیم کے اندر جو ہے وہ ببلیکل ریکارڈ موجود جو ہے وہ آدم اور ایو کے حوالے سے وہ جینیسس کے اندر ہے نا. تو جینیسس کے اندر according to scripture Adam and Eve were the first human beings on the planet. in Genesis, یعنی کہ یہ تورات کی پہلی کتاب ہے, we are told God formed the man of dust from the ground and breathed into his nostrils the breath of life and man became a living creature. یعنی کہ ڈسٹ سے بنایا, مٹی سے بنایا, اور اس میں اپنی روح پھونک دی, اور جو ہے وہ آدمی جو ہے وہ زندہ مخلوق بن گیا. اس آدمی کو آدم کہا گیا, یہ فرسٹ ہیومن بینگ تھا. بٹ گاڈ ڈڈ ناٹ کریٹ آدم ٹو بی alone. آدم علیہ السلام کو alone نہیں رکھا. وی ریڈ فردر along, پھر یہ جینیسس کے سیکنڈ چیپٹر کے اندر 20 سے 22 اور تھرڈ چیپٹر کے اندر 20 بات, اس کے اندر جو ہے وہ ورڈز کے اندر کیا بات ہے؟ بٹ فار آدم there was not found a helper fit for him. So the Lord God caused a deep sleep to fall upon the man. تو آدم علیہ السلام پر کیا ہوا؟ ایک نیند طاری کر دی گئی. And while he slept, took one of his ribs, کچھ اس کی پسلی لے لی گئی, and closed up its place with flesh. And the rib that the Lord God had taken from the man, he made into a woman. اس سے جو ہے وہ کیا بنائی گئی؟ ایک وومن بنائی گئی. And brought her to the man. The man called his wife name Eve. تو پھر اس آدمی نے اس اپنی بیوی کا نام, اپنی زوجہ کا نام ایو رکھا, because she was the mother of all living. کیونکہ اس کو جو ہے وہ تمام لیونگ کا جو ہے وہ ماں بننا تھا. تو یہ جو ہے ہوا کی پیدائش کا بیان ہے, جو کہ ہمارے سے کچھ ملتا جلتا ہے. In plain reading of Genesis 1-3, chapter 1-3, we learned that God created the first two people, Adam and Eve. They were placed in the and given everything they needed: food, work, companionship and fellowship with God as they walked with him in the cool of the day. It was perfect almost. تو ابھی جنت میں ہیں یہ, اور جو ہے وہ یہ دونوں آپسی کمپینین شپ سے بھی لطف اٹھا رہے ہیں, اللہ سے بھی کی جو ہے وہ کمپینین شپ سے بھی, اور فرشتوں کی کمپینین شپ سے لطف اٹھا رہے ہیں. سب کچھ بہترین ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک سرپنٹ جو ہے, ایک سانپ داخل ہوتا ہے گارڈن کے اندر, جنت کے اندر, ٹو ٹیمپٹ آدم اینڈ ایو. وہ جو ہے وہ بہکاتا ہے آدم اور ایو کو, حضرت آدم اور حوا کو. God had given food from every tree in the garden but commanded the man and woman not to eat from the tree of knowledge of good and evil. لیکن ان دونوں کو حضرت آدم اور حوا کو کہا تھا کہ ایک درخت کو نہیں کھانا, ایک درخت سے پھل نہیں کھانا, اور وہ درخت کون سا ہے؟ ٹری آف نالج آف گڈ اینڈ ایول. وہ ٹری ہے نالج آف گڈ اینڈ ایول, خیر اور شر کے جاننے کی والا کی معلومات فراہم کرنے والا درخت. تو ایو جو ہے وہ آتا ہے, اور یا سرپینٹ آتا ہے, سانپ, اور حضرت ہوا کو بہکانے میں کامیاب ہو جاتا ہے, اور وہ ادھر سے فروٹ کھا لیتی ہیں, اور پھر وہ آدم علیہ السلام کو بھی دے دیتی ہیں, اور وہ بھی جو ہے اس پھل کو کھا لیتے ہیں. The event was catastrophic, now known as fall. God judged Adam and Eve for disobeying his command, and true to his word, Adam and Eve began the process of death. تو اس کے اندر جو ہے وہ بائبل کے مطابق جو ہے وہ خدا تعالیٰ پھر
ان دونوں کو سزا دیتے ہیں. اس سے پہلے موت نہیں تھی, اب موت جو ہے وہ شروع ہوتی ہے. The Bible tell us that Adam lived from 930 years and then he died. آدم علیہ السلام 930 سال رہے اور اس کے بعد ان کا انتقال ہوا. تو یہ تصور ہے, اور یہ ان کے ہاں یہ بعض یعنی کہ پبلک تصور تو ایگزمپشن تو یہ کہ وہ پھل جو تھا وہ سیب کا تھا, اسی وجہ سے جو ہے وہ شاید سانپ کی جو سیب کی بائٹ جو ہے وہ ایپل کے اندر بھی جو جس کا جو ہے وہ سارا پلے اسٹور اور جو بہت بڑی کمپنی ہے آئی ٹی کی, تو اس کے اندر بھی ایپل جو کٹا ہوا ہے بائٹ لیا ہوا, یا تو یہ ہے یا پھر وہ سنو وائٹ والا ہوگا. تو ابھی تک ہمیں بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ادھر جنت کے اندر کوئی سرپنٹ داخل ہوا ہے اور اس نے حضرت حوا کو بیوقوف بنایا ہے. حضرت حوا نے پھل کو کھایا ہے جو کہ ممنوع پھل تھا, اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو کھلایا ہے. ابھی تک ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی ہے. اب یہ پورے واقعے کے اندر یہودی بھی ہیں اور عیسائی دونوں اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. عیسائیت نے اس واقعے سے کیا نتیجہ خاص کیا, یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے اوریجنل سن کا تصور. اوریجنل سن, سن مانے ہوتا ہے گناہ, اصلی گناہ. تو theological importance of historical Adam and Eve. تو Adam and Eve died because of the fall, but the fall did not just affect them. fall جو حبوط ہوا ہے اور وہ جو جنت سے زمین پر اتارے گئے, اس کا افیکٹ صرف اور صرف آدم علیہ السلام حضرت حوا پہ نہیں ہوا ہے. Since their sin, every other person born after them were plunged into rebellion against God's order. That includes you and every other human being you know. And this rebellion is also the reason we die today. تو ہمارے اندر ایک انہیرنٹلی سن ہے, ہمارے اندر فطری بغاوت ہے. یہ اس گناہ کی وجہ سے جو گناہ جو ہے وہ جو سن جو ہے وہ ہمارے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا نے کیا تھا یہودیوں اور عیسائیوں کے نزدیک, یا عیسائیوں کے نزدیک سوری. تھرو آدم سن ڈیتھ کیم انٹو دی ورلڈ. اب اس کے بعد وہ اوریجنل سن سے پھر دوسری بات کیا نکالتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر اس مسئلے کو حل کیا. وہ صلیب پر چڑھے اور انہوں نے جو ہے اپنی قربانی دے کر اس اوریجنل سن کے مسئلے کو حل کیا. بس اب کرنا کیا ہے کہ ان کو بلیو کرنا ہے. دیکھیں یہ جملہ ہے پال کا جو کہ نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر رومنس والی کتاب کے اندر ہے. Wherefore as by one man sin entered into the world and death by sin, and so that passed upon all men, for that all have sinned. But one man's disobedience many were made sinner. تو ایک آدمی کی جو ہے وہ ڈس اوبیڈینس سے بہت سارے جو ہے سنر بنے. یہ جو ہے وہ تصور ہے جو کہ آج کے ذہن کو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ گناہ کیا یا غلطی کی آدم علیہ السلام نے بھگتے ہیں ہم. تو یہ جو پوری داستان ہے اس کو شاعرانہ انداز میں جو ہے وہ جان ملٹن نے جو ہے وہ پیراڈائز لاسٹ کے اندر خوبصورت انداز میں پیش کیا, اگرچہ اس کے اندر بہت ساری غلط باتیں بھی ہیں. اور پیراڈائز لاسٹ کے اندر جو ہے وہ قصہ آدم اور جو ہے وہ سرپنٹ ہے, تو جو ہے وہ پیراڈائز ریگینڈ کے اندر جو ہے گویا عیسیٰ علیہ السلام کا صلیب پہ چڑھنا ہے کہ اس کے ذریعے پیراڈائز جو ہے واپس حاصل ہو گئی. یہود اس کے متعلق جو ہے وہ کیا تصور رکھتے ہیں؟ یہود کے ہاں جو ہے وہ اوریجنل سن کا کوئی تصور نہیں ہے. اوریجنل سن کا تصور کہ حضرت آدم علیہ السلام کے گناہ کی وجہ سے ساری انسانیت گناہ گار ہے, یہ تصور یہود کے یہاں موجود نہیں ہے. یہودی اور عیسائیوں میں اگر فرق ہے تو یہ جوئش انسائکلوپیڈیا کے مطابق the dominant view by far was that man sins because he is not a perfect being. یہودیوں کے نزدیک جو ہے وہ انسان گناہ کرتا ہے کیونکہ وہ پرفیکٹ بینگ نہیں ہے, and not as Christianity teaches because he is inherently sinful. کہ اس کے اندر ورثے کے اندر ہی اس کے اندر جو ہے گناہ گاریت ہے. یہ بات جو ہے عیسائیت کے اندر ہے, یہودیت کے اندر ہے کہ پرفیکٹ نہیں, اس وجہ سے گناہ ہو جاتا ہے. اور یہود کا تصور جو ہے وہ اسلام سے بظاہر قریب تر ہے. تاہم زندگی کے اعلیٰ مقاصد یہود کے یہاں بھی غیر موجود ہیں, یعنی کہ زندگی کا جو اعلیٰ مقصد ہے وہ یہود کے پاس ہی موجود نہیں ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ یہودیت اور عیسائیت میں شیطان کا تصور جو ہے یہودیت میں موجود نہیں ہے. شیطان جو ہے وہ لفظ تو موجود ہے شیطان, لیکن شیطان کا تصور اس صورت میں موجود نہیں ہے کہ یہ کوئی مخلوق ہے جو انسان کو بہکاتی ہے. یہ تناخ جو کہ یہودیوں کے جو ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کہلاتی ہے, اس کے اندر جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ شیطان کے یوزز ہیں. شیطان جو ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے وہ سنس آف گاڈ میں سے, اور جو ہے وہ بنی اسرائیل کو جو ہے وہ پروزیکیوٹ کرنے کے لیے آتا ہے, یا اللہ کے بندوں کو اللہ کی اذن سے اللہ کی مرضی سے جو ہے وہ آزمائش میں مبتلا کرنے کے لیے آتا ہے.
یہ جو ہے وہ تصور ہے جو یہودیت کے اندر ہے. شیطان جو بنیادی طور پر معنی کیا ہے؟ رکاوٹ کھڑے کرنے والا. اچھا شیطان کا تصور جو عیسائیت کے اندر ہے، عیسائیت کے اندر جنت میں عیسائیت نے بہرحال جو ہے وہ سرپنٹ جو جنت میں داخل ہوا، جو سانپ جنت میں داخل ہوا، اس کے متعلق کہا کہ یہ اصل میں شیطان تھا جس نے جو ہے وہ سانپ کی شکل اختیار کی. یہودیت یہ نہیں کہتی ہے، وہ سرپنٹ ہی تھا. In Christianity, Satan is known as the devil and is sometimes called Lucifer. Although the book of Genesis does not mention him, he is often identified as the serpent in the Garden of Eden. تو یہ وہ Garden of Eden کے اندر ہے. اور اصل میں تو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو تین جو ہے وہ پہ حملے کی تھے شیطان نے، جس کو ٹیمپٹیشن آف کرائسٹ کہا جاتا ہے، جس کے اندر ایک تھا کہ شیطان آیا، اس نے یہ پتھر لے کر آیا، اور پتھر لے کر آیا، اس نے کہا کہ اس کو بریڈ میں کنورٹ کر دو. پھر دوسری دفعہ آیا ایک بڑے پہاڑ پہ کہ اس نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے آپ کو گرا دیجیے تاکہ آپ کو فرشتے بچا سکیں. اور تیسری دفعہ کہا کہ آپ میرے آگے جھک جائیں، میں آپ کو پوری دنیا کا مختار بنا دوں گا. اور عیسیٰ علیہ السلام نے تینوں دفعہ شیطان کو جو ہے وہ منع کیا اور اس کو جو ہے وہ جھاڑا، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ کنکریاں ماری تھی. تو یہ جو ٹیمپٹیشن آف کرائسٹ ہے، اس کے اندر ایک شیطان بذات خود جو ایک کیریکٹر ہے جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو عیسائیت کے اندر شیطان کا جو ہے تصور ذرا واضح ہے. اب ہمارے ذہن میں کیریکٹرز واضح ہو گئے. ہم نے یہودیت اور عیسائیت کے اندر جو ہے وہ اپنی داستان پڑھ لی، اور ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ یہودیت اور عیسائیت کے اندر جو ہے وہ شیطان کا تصور کیا ہے. اب جو ہے وہ ہم اس تاریخی مکالمے پر آ رہے ہیں جو کہ رب کی فرشتوں سے گفتگو ہے، جو قرآن کے اندر موجود ہے اور کہیں موجود نہیں ہے. عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید دونوں میں اس گفتگو کا تذکرہ موجود نہیں ہے، تصور موجود نہیں ہے. صرف قرآن مجید یا قرآن حکیم ہی دنیا کا واحد ماخذ سورس ہے جہاں آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے زمین کے خلیفہ کے متعلق ڈسکشن موجود ہے، صرف قرآن کے اندر، اور کہیں نہیں ہے. سورۃ البقرہ جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، اور اس کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ جب وہ وقت یاد کرو جب آپ کے رب نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا ملائکہ سے کہ میں زمین میں جو ہے وہ خلیفہ بنانے والا ہوں. تو پھر فرشتوں نے کہا کہ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. تو فرشتوں نے یہ تصور ظاہر کیا، یہ بات کہی کہ کیا آپ ایک ایسی مخلوق کو جو ہے خلیفہ بنانے والے ہیں جو کہ فساد کرے گی زمین میں اور خون بہائے گی. کیا خلیفہ بننے کے بعد تو کوئی ایسی جو ہے کوئی نہ کوئی تو مخلوق ہوگی نا وہ یہ کام کرے گی، اور ہم یہ ہیں وہ نسبح بحمدک، ہم آپ کی تسبیح کر رہے ہیں ہم کے ساتھ اور آپ کی قدوسیت بیان کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، مجھے معلوم ہے کہ میں جو تمہیں معلوم نہیں ہے. آئی نو واٹ آئی ایم ڈوئنگ، یعنی کہ یہ بات ہے مجھے پتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ تمام چیزوں کا جو ہے اسما سکھائے، تعلیم دی، اور پھر ان کو ملائکہ کے سامنے کھڑا کیا اور کہا کہ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، کہ ذرا بتاؤ ان چیزوں کے اسما اگر تم سچے ہو. یعنی اب پیچھے کی بات چل رہی ہے کہ کیوں منا رہے ہیں. تو پھر فرشتوں نے اظہار معذرت کیا، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر وہ اسما بتا دیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں نہیں بتا رہا تھا کہ مجھے پتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کے غیب، اور تم جو چھپاتے ہو، تم جو ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو مجھے پتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ یہاں تک بات کلیئر ہو گئی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی برتری ظاہر ہو گئی کہ آدم علیہ السلام کس طرح برتر ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا، جس میں جو ہے وہ ابلیس بھی موجود تھا، کہ جو ہے وہ سجدہ کرو آدم کو. تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، سجدہ کیا. ابا واستکبر، اس نے جو انکار کیا اور استکبار کیا، تکبر کیا، ایروگنس کا مظاہرہ کیا، اور ہو گیا کافروں میں سے. کیا وجہ تھی، کیا ڈسکشن ہوا، وہ اس قرآن کے اس حصے میں موجود نہیں ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ جو ہے آدم علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ اس کو نہ انتا و زوجک الجنت، آپ قیام کریے جنت کے اندر، آپ اور آپ کی زوجہ، اور جو ہے کھائیے یہاں سے جہاں سے آپ چاہیں، لیکن اس درخت کے قریب نہ آئیے گا، اگر آپ یہاں آئیں گے تو پھر آپ ظالموں میں سے ہوں گے. پھر شیطان نے کوئی ٹرک چلائی اور جو ہے وہ ان کو اس جنت سے نکال دیا.
یعنی کہ یہ خلاف ورزی پہ لے آئے اور اللہ کا حکم آیا کہ اہبطوا بعضکم لبعض عدو، ادھر سے نکلو، تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہے اور زمین میں تمہارے لیے مستقر ہے اور ایک عرصے تک جو ہے مدت حیات ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آدم علیہ السلام کو کلمات سکھا دیے توبہ کے، اور اللہ تعالیٰ تواب اور رحیم ہے. یہ ساری آیتیں اور پھر جو ہے وہ ہم ایک اور مقام پہ یہ سورۃ البقرہ کے اندر موجود ہے. یعنی کہ اس حصے سے ہم نے کیا سیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مکالمہ کیا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں. تو خلیفہ کو لفظ سے ان کو محسوس ہوا فرشتوں کو کہ یہ کوئی زمین پر جو ہے وہ اختیار والا خلیفہ زمین میں فساد کرے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اور پھر علم کی فضیلت عنایت فرمائی آدم علیہ السلام کو. اور جو ہے وہ بعد میں جو ہے وہ جب یہ ثابت ہو گئی تو سجدہ کرنے کا حکم دیا. سجدہ سب نے کیا سوائے ابلیس کے، ابلیس نے تکبر کیا. ادھر حضرت آدم علیہ السلام حضرت ہوا کو جو ہے نا جنت میں رہنے کا حکم دیا. ابلیس نے جو ہے وہ آدم علیہ السلام ہوا کو بہکا دیا اور وہ درخت جو ممنوع پھل تھا وہ کھلا دیا. وہ لوگ کھا گئے جس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تو وہ شرمشار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ دعا سکھلا دی کہ توبہ کرنے کا. اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بہرحال اب تم جنت میں نہیں رہو گے، اب آزمائشی طور پہ تم زمین پر جاؤ اور وہاں پر تم جو ہے وہ اپنا رول ادا کرو. یہ جو ہے وہ پہلا سورۃ البقرہ ہے. سورۃ الاعراف کے اندر جو ہے وہ وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں بنایا، تمہاری تصویر کشی کی، اور جو ہے وہ ہم نے حکم دیا ملائکہ کو کہ اسجدوا لآدم، کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں. تو سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، تمہیں کس چیز نے روکا کہ سجدہ نہ کرو جبکہ تمہیں حکم دیا گیا. یہاں تو واضح طور پر ایکسپلیسٹلی جو ہے وہ بات ہو گئی کہ شیطان کو بھی حکم تھا کہ اسے بھی سجدہ کرنا ہے. قال انا خیر منہ، یہاں پر وہ شیطان کی دلیل آ گئی کہ شیطان نے دلیل یہ دی کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا گیا. تو پھر کہا گیا کہ جو ہے وہ تم یہاں سے نکلو. یہاں پر اس بات کی گنجائش نہیں کہ تم تکبر کرتے پھرو. انک من الصاغرین، تم اب چھوٹوں میں ہوگے. تو اب فوری طور پہ شیطان نے ریئیکشن دیا. قال انظرنی الی یوم یبعثون، یوم بعث تک، دوبارہ اٹھائے جانے والے دن تک مجھے مہلت دے دیجیے. اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کو مہلت دی. تو پھر جو ہے وہ شیطان نے کہا کہ قال فبما اغویتنی، جس طرح آپ نے مجھے اغوا کیا میں بھی بیٹھوں گا صراط مستقیم پر، اور میں ان کے دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، اور بین ایدیم آگے سے، خلفیم پیچھے سے، سیدھے ہاتھ سے، الٹے ہاتھ سے حملہ آور ہوں گا ان کے پر، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے. تو کہا گیا نکلو ادھر سے، اور جو تمہاری پیروی کرے گا اس کو بھی جہنم میں بھر دیں گے تم سمیت نا. اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو کیا گیا اسکن انت و زوجک الجنہ، آپ آدم علیہ السلام کو کیا کہ تم اور تمہاری زوجہ جو ہے جنت میں ٹھہرو اور جہاں سے کھانا ہے کھاؤ لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا. اب شیطان نے وسوسہ ڈالا تاکہ جو ہے وہ ظاہر کر دے جو کہ چھپا ہوا ہے ان کی شرمگاہوں کا، اور وہ اس وسوسے کے نتیجے میں غلطی کر گئے. تو جو ہے وہ دلیل کیا دی؟ اس نے کہا گیا کہ تمہیں جو روکا گیا ہے، جس چیز سے تمہیں روکا گیا وہ کیا ہے، اس کے نتیجے میں تم کیا بن سکتے ہو، ان تکونا ملکین، تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے، او تکونا من الخالدین، یا تم جو ہے وہ ہمیشگی اختیار کر لو گے، یعنی کہ اب تمہیں موت نہیں آئے گی. وقاسمہما، اس نے قسمیں کھائیں، انی لکما لمن الناصحین، قسمیں کھا کر ان دونوں سے کہا کہ میں تمہارا ناصح ہوں، میں تم سے محبت کرنے والا ہوں. اور پھر اس طریقے سے ان کو دھوکہ دیا اور ان لوگوں نے جو ہے وہ پھل کھا لیا ذاقہ شجرتا، اور پھر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئی. تو یہ جو ہے وہ اس جو حصے میں قرآن کے پتہ چلا کہ شیطان نے دھوکہ دیا جھوٹ کا آدم علیہ السلام حوا سے، اور ان کو جو ہے وہ انسیکیورٹی کا خوف دلا کر کہ بھائی تمہیں یہاں سے نکلنا ہے، تمہارے متعلق فیصلہ ہے کہ تمہیں زمین کو اتارا جانا ہے. انہی جائلوں کا خلیفہ، تو وہ پیچھے والی آیت میں آگے نا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو یہ بات تو ابلیس نے سنی ہوئی تھی نا. ابلیس بتا رہا ہوگا کہ بھائی تمہیں خلیفہ زمین کا بنائے گا، یہاں تو تم کچھ عرصے کے لیے ہو اور وہاں تو تمہارے لیے مصیبتیں ہی مصیبتیں. ان کو کس طرح ڈرایا ہوگا اس نے، ابلیس نے. تو وہ جب ڈرایا ہوگا تو اس ڈرانے کے چکر میں پھر یہ بھی سولوشن بھی دیا. سولوشن یہ کہ پھل کھا لو. یہ پھل اصل میں کیا ہے، ایٹرنٹی کا پھل ہے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی.
اور دوسرا یہ کہ تم ملک بن جاؤ گے، جتنی زبردست قسم کے فرشتے تم بھی فرشتے بن جاؤ گے. تو دھوکے سے جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو ٹریپ کیا گیا. اور سورۃ یہ تیسرا حصہ ہے، اس کے اندر جو ہے وہ کہا گیا کہ جو ہے وہ میں جو ہے وہ فرشتوں کو بناؤں گا، آدم علیہ السلام کو بناؤں گا تو تم سجدہ کرنا. تو سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا. اور ابلیس سے کہا گیا کہ تم نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ تو کہا گیا کہ تم نے آپ نے اس بشر کو تو جو ہے نا وہ ایک کھنکتی ہوئی کالی مٹی سے بنایا ہے، اور میں جو ہے وہ تو قال فخرج منها فإنك رجيم. پھر وہی بات ریپیٹ ہے کہ یہاں سے نکلو، تم جو ہے وہ لعنت زدہ ہو. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور یوم الدین تک جو ہے تمہارے پر لعنت ہے. تو پھر اس نے مہلت لی الی یوم الوقت المعلوم. یہ ساری باتیں جو ہے وہ قرآن حکیم میں موجود ہیں. اب یہ ہم نے واقعہ پڑھ لیا قرآن کا نا، یہ قرآن کا واقعہ اتنا عظیم الشان ہے، کسی کتاب میں نہیں ملتا. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ سرپنٹ اور وہ داخل ہو گیا اور اس نے کوئی باتیں کی اور دھوکہ دے دیا. لیکن کیا دھوکہ دیا، کیا رول تھے، کیا وجوہات تھیں، دشمنی کی نوعیت کیا ہے، کس وجہ سے جو ہے شیطان نفرت کرتا تھا، یہ ساری باتیں جو ہے یہ قرآن کے اس حصے کے اندر ہے. اسی وجہ سے ان کی ویلیو بہت زیادہ ان لوگوں کے لیے جو ان باتوں کو نہیں جانتے، اور جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو وہ حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ اللہ یہ حقیقت تھی. اب میں پہلے تھوڑا سا اختلافات بتا دیتا ہوں، اس کے بعد جو ہے وہ آگے بڑھتا ہوں. قرآن کی بتائی ہوئی ہماری داستان یعنی کہ جو ابھی ہم نے پڑھی اور یہودیوں اور عیسائیوں کے موجود جو معلومات ہیں ان کا فرق کیا ہے. In the Bible, God tells men to name the animal. یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں علم الاسماء جو ہے وہ کیا ہے، یعنی کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں نا آدم علیہ السلام کو اسماء کا علم دیا گیا، علم الاسماء، ناموں کا علم. اس کے مقابلے میں جو ہے وہ بائبل کے اندر جو بات ہے وہ یہ کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو جانور بنا لیے تھے، اڑنے والے، رینگنے والے، چلنے والے، ان سب کے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھلائے. یہ بائبل کا بیان ہے. God tells the man to name the animals، کہ تم جو نام رکھو گے وہی کہلائیں گے وہ. دوسری طرف جو ہے in the Quran God teaches Adam the name of all the things and Adam repeats them. یہ ایک بات ہے. سیکنڈ جو ہے وہ رب کا ہے، رب کا مسئلہ بھی چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس کے اندر حدیثوں سے ایسی رہنمائی ملتی ہے. In the Bible the forbidden tree is named the tree of knowledge of good and evil. بائبل کے اندر جو ہے وہ جو forbidden tree ہے، ممنوع درخت ہے، وہ knowledge of good and evil ہے. جبکہ قرآن جو ہے ایسی کوئی بات نہیں کرتا. قرآن شیطان یہ بات کر رہا ہوتا ہے کہ اس درخت کو کھاؤ گے تو تمہیں ایٹرنیٹی، ابدیت حاصل ہو جائے گی. Bible tells about snake deceiving Adam and Eve. In the Quran such a snake is not mentioned. قرآن میں کوئی نہیں لکھا ہوا کہ اس طرح کا سانپ جو ہے وہ آیا تھا جنت کے اندر. In the Bible اچھا قرآن identifies the deceiver with the شیطان explicitly. قرآن واضح طور پہ کہتا ہے کہ شیطان تھا یہ. In the Bible God creates man in his own image، اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ قرآن جو ہے وہ کہتا ہے کہ states that likeness of Jesus to the God is like that of Adam. آدم علیہ السلام اور جیزس کی جو ہے وہ لائکنس کی تشبیہ قرآن دیتا ہے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا اس وجہ سے ٹھہراتے ہو کہ اس کا کوئی باپ نہیں تھا. تو آدم علیہ السلام تو وہ ہیں جن کا نہ باپ تھا نہ کوئی ماں تھی. In the Quran God tells the angels to prostrate before Adam. قرآن میں یہ ہے کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کریں. بائبل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. According to Bible, because of God's curse, serpents have to crawl and eat dust. تو پھر جو ہے وہ قرآن بائبل کے مطابق جو ہے وہ کچھ اور باتیں بھی ہیں کہ جو ہے وہ پھر سانپ کو یہ سزا دی گئی کہ تجھے جو ہے تو نے یہ کام کیا ہے، تمہاری اب سزا یہ ہے کہ تمہیں جو ہے نا وہ ہر وقت جو ہے وہ رینگنا پڑے گا، زمین پر حقیر رہو. عورت تمہیں سزا یہ ہے کہ تمہیں جو ہے نا وہ چائلڈ کے برتھ کے اندر شدید تکلیف اٹھانی پڑیں گی. اور مین آدمی کو شکست سزا یہ ملی کہ جو ہے وہ اسے جو ہے وہ روزگار کے لیے جدوجہد کرنی پڑے گی. قرآن اس طرح کی کوئی بات نہیں کرتا. According to Quran, no such curse was issued. The difficulties of the life on earth are what makes it different from life in paradise. جو مشکلات ہیں اس کی وجہ سے تو زمینی زندگی جنت کی زندگی سے مختلف ہے. یہ کچھ بڑے فرق ہیں جو کہ قرآن کے اندر ہیں، لیکن قرآن اور یہودیوں اور عیسائیوں کے ہیں کچھ اور فرق ہیں جو یہاں نہیں لکھے ہوئے، ان کو تھوڑا سا ہم ڈسکس آگے کر لیں گے. اب خلافت عرضی کے مضمرات امپلیکیشنز کیا ہیں؟ دیکھیں رب کا اعلان تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. سننے والے کون تھے؟ فرشتے اور ابلیس تھے. فرشتے اور ابلیس خوب جانتے تھے کہ خلافت کا مطلب بعد میں احتساب بھی ہے، یعنی ایک یوم الدین کی موجودگی. ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کے جو حصے رکھے ہیں اس کے اندر فوری طور پہ بات آ گئی یوم الدین تک مجھے مہلت دے دیجیے. یہ شیطان فوری طور پر کہہ رہا ہے یوم یبعثون تک
کہ جب دوبارہ یہ اٹھائے جائیں گے اس وقت تک مجھے مہلت دے دیجیے. یعنی کہ جو گفتگو ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں اس بات کا کانسیپٹ موجود ہے کہ جو خلافت ہے اس کا احتساب بھی ہوگا, خلافت کی جواب دہی بھی ہوگی کہ یہ ذمہ داری ہوگی کہ نہیں. اگر شیطان مہلت مانگ رہا ہے یوم اس جس دن دوبارہ زندگی ملے گی یوم الدین تک کی مہلت, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر بڑا اس بات کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ خلافت جو ہے وہ احتساب کے ساتھ آ رہی ہے, محاسبے کے ساتھ آ رہی ہے. لیکن کیا فرشتوں کو یہ معلوم تھا کہ ایک اور کردار بھی میدان میں آئے گا, یعنی شیطان زمینی خلافت میں بروئے کار آئے گا؟ یعنی کہ ابھی تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ شیطان کی وجہ سے ہم فساد کرتے ہیں, لیکن ابھی جب یہ گفتگو ہو رہی ہے تو فرشتوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ شیطان بھی ہے جو کہ گڑبڑ کرے گا. اس وقت تو شیطان تو ان کی صفوں کے اندر شامل ہے. تو اس وقت یہ نہ جاننے کے باوجود بھی کہ شیطان بھی میدان میں آئے گا, فرشتے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین میں فساد برپا کرے گا, فرشتے یہ کہہ رہے ہیں کہ زمین میں خون بہائے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ فرشتوں کو یہ بات کس طرح پتہ چلی ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کا یہ خیال تھا کہ اختیار ایسی چیز ہے کہ وہی فساد اور خون بہانے کے لیے کافی ہے؟ اختیار ایسی چیز ہے جو فساد اور خون بہانے کے لیے کافی ہے. کیا ان کے پاس کوئی پریزیڈنس تھی, کوئی نظیر موجود تھی پہلے کی؟ اللہ بہتر جانتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جنات نے پہلے زمین پر فساد برپا کیا ہوا تھا, تو اس تناظر میں شاید فرشتے کہہ رہے ہیں. دوسرا یہ کہ ان کا انٹلیکٹ لیول کی بنیاد پر وہ کہہ رہے ہیں کہ اختیار ہی ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ فساد اور خون بہائے گا. بہرحال خلافت کے حوالے سے جب پہلا کوشچن جو بنتا ہے وہ یہی بنتا ہے, فرشتوں نے جو آئیڈینٹیفائی کیا, بالکل صحیح آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ اختیار جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ظلم کرنے پر آمادہ نہ کر دے. اختیار کے حوالے سے ہمارے پاس جو قرآن کی آیت موجود ہے وہ بڑی حیرت انگیز آیت ہے. اس کے اندر جو ہے وہ 4 کینڈیڈیٹس ہیں, یا یوں سمجھیں 4 فریق ہیں. ان میں ایک آسمانوں ہے, ایک زمین ہے اور کچھ پہاڑ ہیں, اور ایک انسان ہے. ان سب کے سامنے امانت رکھی جاتی ہے. آسمان اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود جو آسمانوں ہیں, سماوات, زمین اپنی پوری قوت کے باوجود, جبال, پہاڑوں کے سلسلے, یہ سب کے سب جو ہے کسی ماڈل کی شکل میں ہیں, اور وہ جو ہے وہ آدم علیہ السلام یا انسان کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے, اور جو ہے وہ ان کے سامنے کوئی امانت رکھی جا رہی ہے, اور تینوں جو ہے معذرت کرتے ہیں اور حضرت انسان اس کو اٹھا لیتے ہیں. سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ آخر دیگر مخلوقات نے کیوں معذرت کی اور ہم نے کیوں اس کو اٹھا لیا؟ اس کا مطلب ہے ہمارے اندر کوئی چیز ہے, ہمارے اندر, ہم انسانوں کے اندر کوئی ڈیفالٹ میں کوئی ایسی چیز ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اختیار ملے. قرآن کی آیت ہے جس کے اندر فرمایا کہ ہم نے امانت کو جو ہے آسمانوں, زمین اور پہاڑوں کے جو ہے اس کے سامنے پیش کیا. فابینا, وہاں پر فابا واستکبرا تھا, اس نے انکار کیا اور استکبار کیا. یہاں پر یہ نہیں ہے, انہوں نے انکار کیا بٹ دے ریفیوزڈ ان یحملنھا, کہ اس کو اٹھائیں, اس امانت کو اٹھائیں. لیکن پرابلم کیا تھی ان کی کہ واشفقنا منھا, وہ ڈر رہے تھے. شیطان ابا واستکبرا جب کر رہا تھا تو وہ تو چاہتا تھا کہ مجھے بنایا جائے بھائی, لیکن یہاں پر بات یہ ہے کہ تمام مخلوقات منع کر رہی ہیں کہ ہمیں نہیں اٹھانا, لیکن انسان نے اس کو اٹھا لیا. اور انسان جو ہے وہ اس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے پر کیا ظلم کر رہا تھا اور جو ہے وہ کس نوعیت کے جو ہے وہ جہالت برت رہا تھا. بہرحال یہ کیفیت جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. تو اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ تصور کریں یہ 4 کینڈیڈیٹس ہیں اور سماوات, آسمان, جو کئی آسمان جو ہیں وہ اس کیپیسٹی کو اٹھا لیتے ہیں کہ اب ان کو اختیار مل جاتا, ان کی ایک گڑبڑ اللہ کی کتنی مخلوقات کو تباہ کرتی. زمین اس کو ایکسیپٹ کر لیتی تو پھر زمین کی ایک گڑبڑ جو ہے وہ کتنی مخلوقات کو تباہ کرتی. پہاڑی سلسلے اگر یہ جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے تو ان کے لائے ہوئے زلزلے کتنے مخلوقات کو جو ہے پریشان کرتے. لیکن اس کو جو ہے وہ اس مخلوق نے اٹھایا جو کہ جو ہے وہ کانسیکوینس کے اعتبار سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ اٹھا کر کیا کرے گی. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس حد تک جو ہے وہ اس جو ہے وہ ایکسپلوریشن میں جو ہے وہ آگے آ گئی ہے. تو بہرحال جو ہے وہ انسان کی فضیلت کی وجہ علم الاسماء ہے. علم الاسماء جو ہے وہ ایسے علم ہے جس نے جو ہے وہ آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ فرشتوں پر بھی فضیلت دی. آدم علیہ السلام مسجود ملائک بن گئے. جو علم آدم علیہ السلام کو سکھلایا گیا اس کی استعداد بہرحال فرشتوں میں نہیں تھی. یعنی کہ یہ ایک بڑا سوالی نشان ہے کہ علم الاسماء کیا ہے. وہ جانوروں کا ناموں کا علم تو نہیں ہے. ہمارے تمام مفسرین میں کوئی بھی اس کو ڈسکس نہیں کرتا کہ جانوروں کے ناموں کا علم جو ہے وہ جو ہے وہ
علم الاسماء نہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ علم ایسا کیا ہے کہ وہ آدم علیہ السلام تو سیکھ لیتے ہیں لیکن فرشتے نہیں سیکھ پاتے. تو پھر اس کا مفسرین جواب دیتے ہیں کہ وہ علم ایسا علم ہے جس کی استعداد جو ہے وہ فرشتوں میں نہیں ہے. مثلا اگر میں کہوں کہ تمام مخلوقات کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نام بتا دیے اللہ تعالیٰ نے, تو یہ تو ایک میموری پرابلم ہے نا. اگر یہ میموری پرابلم ہے تو پھر فرشتوں کو میموری دے دی جائے وہ بھی کر لیں گے. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ کوئی ایسا علم ہے یہ کہ جس علم کی بنیاد پر جو ہے وہ نہ صرف جو ہے وہ میموری کا کام ہوتا ہے بلکہ جو ہے وہ انٹلیکٹ کا بھی کام ہوتا ہے, اور انٹلیکٹ کے بھی اس لیول کا کام ہوتا ہے جہاں فرشتے نہیں پہنچ سکتے. اور وہ سوالات جو کیے گئے وہ جو ہے وہ فرشتے نہیں بتلا پائے, انسان نے بتلا دیے. مولانا تقی عثمانی صاحب نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ علم جو کہ آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا وہ جب سکھایا جا رہا تھا تو فرشتے بھی موجود تھے. ایسا نہیں کہ فرشتوں کو نہیں پتا تھا کہ کیا سکھایا جا رہا ہے, لیکن جب سوالات کی باری آئی تو آدم علیہ السلام جواب دینے میں کامیاب ہو گئے, فرشتے جو ہے وہ جواب نہیں دے سکے. اس کی وجہ سے جو ہے وہ ثابت ہو گیا کہ آدم علیہ السلام کے اندر وہ صلاحیت موجود ہے جو فرشتوں کے اندر موجود نہیں ہے. کچھ اور لوگ ہیں جو کہ کچھ اور علم الاسماء کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ ایک قول کی بنیاد پر کہ جو ہے یہ اصل میں وہ بڑے آگے کی حضرت آدم علیہ السلام کی نسلوں میں سے بڑے لوگ تھے جو کہ شیطان کا مقابلہ کریں گے اور بڑے مسلح ہوں گے. تو آدم علیہ السلام نے ان کے چہرے دکھائے, دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جو ہے وہ تمہارے سوال کا جواب ہے کہ یہ لوگ جو ہے شیطان یہ سارے کے سارے چیلنجز کا اختیار کے چیلنج کا مقابلہ کریں گے اور جو ہے وہ دنیا میں اصلاح کا کام کریں گے اور خلافت کا حق ادا کریں گے. تو بہرحال جو ہے وہ جو بھی ہے یہ بہرحال اس علم کی وجہ سے آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر فضیلت ثابت ہوئی. تسبیح اور تقدیس, تسبیح تحمید تقدیس آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی اولاد یعنی آدمی, ہم اس معاملے میں فرشتوں کو کبھی مقابلہ نہیں کر پائیں گے. اس معاملے میں ہم کبھی, کیونکہ ہم ایسی مخلوق نہیں ہے, ہماری نیچر دوسری ہے. ہم تسبیح کرنے کے مختلف اطوار رکھتے ہیں, تحمید کرنے کے, اللہ کی حمد بیان کرنے کے مختلف طریقے رکھتے ہیں, لیکن ان معاملات میں لیکن علم کی بنیاد پر ہمیں مسجود ملائک بنایا گیا کہ ملائکہ نے ہمیں سجدہ کیا. اچھا, اب جو بائبل کے اندر جو سوال ہے کہ بائبل میں اینیمل کے نیم سکھائے گئے, وہ بھی ایک ان کے لیے مشکل بنا ہوا ہے. یہ جینیسس آنسرنگ جینیسس کی ویب سائٹ سے چیلنج ٹائم اینف فار ایڈم ٹو نیم آل دا اینیملز, کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ جو ہے وہ آدم علیہ السلام کو کہ تم جو نام رکھو گے وہی نام ہوں گے. تو اسٹل ادرز ہیو چیلنجڈ دی ہسٹوریکل ریکارڈ ان دیٹ آدم could not possibly have named all the animals species in one day. چھٹے دن کہا جاتا ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ہے کہ چھٹے دن جو ہے وہ آدم علیہ السلام کو ٹاسک دیا گیا کہ نام رکھو تمام مخلوقات کے. آدم named all the animals on day 6 and he must have named all the animal in one day because that was the rationale for God creating the woman since she was also created on day 6. So now out of the ground the Lord God had formed every beast of the field and every bird of the heavens and brought them to the man to see what he would call them, and whatever the man called every living creature that was its name. تو آدم علیہ السلام جو نام دیں گے وہ نام جو ہے وہ اس مخلوق کا ہو جائے گا. دیر آر, اب سوال کرنے والے جو عیسائیوں کو سوال کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, یہودیوں سے سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں. there are currently million of species of animals on the earth, million of species ہیں. The question is how Adam have named all the animal on a single day. ایک دن کے اندر ان millions of species کو نام کس طرح آدم علیہ السلام رکھ سکتے ہیں. The narrative strains at the believability if we were to believe Adam named millions of animals in less than a day. اب سوال یہ بنتا ہے, تو یہ کہتے ہیں in the first day Adam named all the animals created at that time. It is likely that Adam had to name only a couple thousand proto species of the land animal. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پروٹو اسپیشیز ہیں, وہ زیادہ نہیں, ملینز میں نہیں تھی, یہ تقریباً 2500 تک تھیں. اور جو ہے وہ پھر وہ بتاتے ہیں کہ اگر 5 سیکنڈ کے اندر آدم علیہ السلام ایک اسپیشی کا نام رکھیں تو 3.5 گھنٹے کی ایکسرسائز ہے جس کے اندر جو ہے آدم علیہ السلام جو ہے سارے کام کر سکتے ہیں کہ تمام جانوروں کے نام وہ رکھ دیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں کہ یہ 24 گھنٹے کی فیلڈ کے اندر آ رہے ہیں. قرآن واضح طور پر کہتا ہے کہ ایک دن 1000 سال کے برابر ہے, 50,000 کی بات بھی ہوئی ہے. تو قرآن جو ہے وہ ایک دن جو کاسمک ڈیز ہیں ان کی متعلق ایکویشن بھی بیان کرتا ہے کہ 1000 اور کچھ معاملات کے اندر 50,000 سال کا بھی معاملہ ہے. تو پھر یہ ڈے 6 جو ہے وہ یہ 24 گھنٹے والا نہیں رہتا, ہزاروں گھنٹوں والا بن جاتا ہے. مگر یہودیوں کے اور عیسائیوں کے پاس یہ معلومات نہیں ہے, اس وجہ سے انہیں 3.5 گھنٹے کے اندر اس مسئلے کو
ثابت کرنا ہوتا ہے کہ ڈے 6 کے اندر پورے نام رکھ دیے. اچھا اب جو ہے وہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک ایسے شخص کا تذکرہ کروں گا جس نے جو ہے وہ اس قرآن کے حصے سے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے شروع ہو رہا ہے جو کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ والا ہے, اس سے جو ہے کیا رہنمائی حاصل کی ہے نا. ڈاکٹر جیفری لینگ جو ہے وہ میتھمیٹکس کے جو ہے پروفیسر ہیں اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور ان کی کئی کتابیں ایون اینجلز آسک, اس میں بڑی خوبصورتی سے انہوں نے جو ہے وہ اپنی پہلی نماز کا تذکرہ وہ کیا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی پہلی نماز پڑھی. تو ان کی قبول اسلام کی داستان بھی بڑی خوبصورت داستان ہے اور زندگی کے ایک حصے میں دہریے بن گئے تھے. ہوا یہ تھا کہ ان کے گھر کے اندر جو ہے وہ یہ کیتھولک تھے, ان کے گھر کے اندر جو ہے وہ ان کی والدہ بڑی جو ہے وہ صالحہ خاتون تھی, لیکن ان کا باپ جو تھا وہ بہت زیادہ جو ہے نا زیادتی کرنے والا تھا, اپنی بیوی کو مارنا, زیادتی کرنا, شراب کے نشے میں دھت رہنا. اب جو ہے کہ جیفری جو ہے مستقل خدا سے دعا کرتا تھا, اللہ مجھے میرے باپ سے نجات دلا دے, مجھے میرے باپ سے نجات دلا دے, لیکن کوئی نجات نہیں مل رہی تھی. تو بالآخر جو ہے وہ کہتا تھا کہ کیوں ہم سب بنے ہوئے, کیا مسئلہ ہے, ایک مظلوم ہے, ایک ظالم ہے, ایک جو ہے وہ پٹتی رہتی ہے. تو جو ہے وہ یہ پورا تناظر تھا جس کے نتیجے میں وہ خدا سے مایوس ہوتے چلے گئے جیفری صاحب اور وہ دہریے بن گئے. اچھا پھر یہ ٹیچنگ میں آ گئے, انہوں نے پڑھائی مکمل کی. تو ایک سعودی طالب علم تھا, اس نے ان کو انگریزی ترجمہ قرآن تحفے میں دیا اور قرآن نے ڈاکٹر جیفری لینگ کو جو ہے مسخر کر لیا. ایک موقع پر جو ہے شفٹنگ کی تھی انہوں نے انڈیانا سے کیلیفورنیا شاید, تو وہاں پر جو ہے وہ کتابیں ساری جو ہے وہ انڈیانا میں رہ گئیں یا کوئی اور شہر تھا وہاں پر. اب یہ اکیلے تھے اور اس وقت جو ہے وہ کچھ میگزین تھے جو انہوں نے پہلے سے پڑھے ہوئے تھے 2 دفعہ, اور وہ قرآن کا تحفہ تھا جو کہ اس نے دیا ہوا تھا. تو نے کہا اس قرآن ہی کو پڑھ لیتا ہوں, اور قرآن کو پڑھنا شروع کیا اور قرآن نے ان کو مسخر کیا. تو اب یہ بالکل انسانیت سے مایوس تھے, یہ بولتے تھے کہ جو ہے وہ یہ جو ہے وہ ہمیں کیوں منایا خدا نے, اور یہ اوریجنل سن, یہ تمام سوالات ان کے ذہن میں تھے. تو قصہ آدم علیہ السلام اور ابلیس کی ڈاکٹر جیفری کے نزدیک کیا اہمیت ہے میں آپ کے سامنے وہ رکھنا چاہتا ہوں. یہ یوٹیوب کی ویڈیو ہے, story of the first man and woman. And I recognized some of the details. It was similar to what I had learned when I was a child, but I noticed that there was something wrong. It was apparent to me that whoever authored this Quran, of course I wasn't a Muslim at the time, so I didn't have any idea who that was, whoever authored this Quran clearly did not understand the real meaning of the story. They had obviously gotten the details confused. They didn't even understand the whole purpose of the story. And so I just read through it once, and then I read through it again, just to try to see what kind of point the author was making. And then I read through it a third time and a fourth, and then I realized this is something strange going on here. I'm going to read this much more carefully. I'm going to need to go through this story line by line, verse by verse, because it's obvious that the author is trying to bring out another point. And I wasn't quite sure what it was, but definitely he packs a lot of meaning into almost every word. And I thought the writer at least seems to have a great measure of brilliance. And so I'll try to sort of take you through what my experience was as quickly as I can. So I came to the 30th verse of the second surah, Surah Al-Baqarah. And it began like this. It said, "Behold, your Lord said to the angels, I am going to place a vicegerent on earth." The Arabic word is khalifa, it means a representative or an emissary of mine. "I am going to place a vicegerent on earth." And they said, the angels said, "Will you place therein one who will spread corruption and shed blood, while we celebrate your praises and glorify your holiness?" And God said, he said, "Truly I know what you do not know." See, that's the verse that hooked me. That's the verse that caught my attention. That's the one that kept on making me read the story again and again and again. Because listen to the way it begins. "Behold, your Lord said to the angels, I'm going to place a representative of mine on earth, a vicegerent of mine, an emissary, one who acts on my behalf." I thought, that's not the way it goes. You're not supposed to be placing man on the earth in some positive role, some elective office. You place man on earth as a punishment for his sin. Clearly, I knew the author didn't quite get the point. But still,
an amazing line, but then I come to the next line and it says, and the angels say, will you place her in one who will spread corruption and shed blood while we celebrate your praises and glorify you? I looked at it again. I couldn't believe the question. They said, will you place her in one who will spread corruption and shed blood while we, the angels, celebrate your praises and glorify you? I looked at that and I said, exactly. That would be my question. Why would you create this being, supposedly for some positive role, when he's capable of doing tremendous wrongdoing? When he could spread corruption and shed much blood? Why would you create this violent and pernicious creature when you could create angels? As the angels clearly say, well, we, the angels, celebrate your praises and glorify you. They're asking one of the most fundamental questions in the entire history of religion. Why create you, man, this utterly fallible creature, this creature who could rebel against God's will, who could do such tremendous wrongdoing, who could wreak havoc like no other creature on earth, when you can make them angels? And look where the question is being asked. It's being asked in heaven. It's almost like saying, look, why don't you just make him angels and be up here in heaven with us, you know? Why don't you just make him angels, pop him into heaven, he's fine. Why would you put him on earth where he can feel distant from you, where he can work out his worst criminal tendencies, act them out, feeling somehow independent and apart from you and free to do whatever he wants, when you could just make him angel? تو یہ پوری تقریر سننے کی یہ تقریر کا موضوع ہے the purpose of life نا, اور ایک شاہکار تقریر ہے نا جو کہ ڈاکٹر جیفری لینگ نے کی, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے زندگی کو, اپنے باپ کے رویے کو, اپنی ماں پہ ہونے والے ظلم کو, وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے, اور وہ پریشان حال تھا کہ, اور اوریجنل سین کے فلسفے کے ساتھ, اور وہ اس پورے قرآن کے اس بیان کو پڑھ رہا ہے, وہ حیران پریشان ہے کہ یہ قرآن کیا جواب دے رہا ہے. تو قرآن جو بیان کرتا ہے وہ ہم لوگوں کے لیے, کیونکہ ہم نے ورثے پایا تو ہمارے لیے تو ایک چند جملے ہیں, لیکن جو ہدایت کا متلاشی ہے, جو زندگی کے معنوں کی تلاش میں ہے, اس کے لیے ہیرے ہیں, ہیرے. تو آپ کو کبھی موقع ملے ڈاکٹر جیفری لینگ کی اس تقریر کو ضرور سنیے گا, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کس کس طرح لوگوں کو کہاں کہاں سے ہدایت دیتے ہیں. ہم آگے بڑھتے ہیں کیونکہ ٹائم جو ہے وہ فیکٹر بھی ہے. زمین کی زندگی اور جنت کی زندگی کا فرق. اچھا, یہ موسمی صحیح کلیئر آواز آئی تھی اس کی ویڈیو کی؟ جی مجھ تک جو ہے بالکل کلیئر آواز آ رہی تھی. امید ہے کہ تمام ساتھیوں کو آ رہی ہوگی صحیح آواز. تو زمین کی زندگی اور جنت کی زندگی کا اگر ہم فرق محسوس کریں تو کیا ہے؟ اب ہم زمین پہ آ گئے نا. جنت جہاں کوئی امتحان نہیں ہے, زمین جہاں امتحان ہے اور امتحان میں امتحانات ہیں. یہاں جنت کے اندر لامتناہی وسائل ہیں, انلمیٹڈ ریسورسز ہیں. زمین پر لمیٹڈ ریسورسز ہیں. جنت میں غیب کی باتیں نگاہوں کے سامنے ہیں. دنیا میں بنیادی باتیں پردہ غیب کے اندر ہیں. جنت کی زندگی میں شیطان کی عدم موجودگی ہے. زمین کی زندگی میں شیطان کی اکساہٹیں ہیں. جنت کی زندگی میں نعمتیں اعلیٰ درجے کی ہیں, زمین کی زندگی میں نعمتیں کمتر درجے کی ہیں. یہ زندگی, زمین کی زندگی اور جنت کی زندگی کا فرق ہے. اور کامیاب کون ہے؟ اگر کوئی شخص غیب پر ایمان رکھ کر شیطان کی اکساہٹوں کے باوجود متناہی وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے مختلف آزمائشوں میں سرخرو ہو, تو وہ زمین پر زندگی گزارنے والا یہ بندہ جنت کی زندگی کا مستحق ہے. ہمیں انہی چیزوں کے اندر رہتے ہوئے اپنے لیے زندگی اور جنت کا راستہ جو ہے نکالنا ہے. فرض کریں شیطان نہ ہوتا تو زمین اور جنت کی زندگی میں فرق کیا ہے؟ یعنی کہ اگر شیطان موجود نہ ہو تو زمینی اور جنت کی زندگی میں فرق کیا پڑ جاتا ہے؟ ایک چیز مشترک ہے کہ جنت کے اندر بھی انسانی نفس ہوگا اور زمین کے اندر بھی انسانی نفس ہوگا. جنت میں بہرحال وہ جا سکے گا جو آزاد نفس کے باوجود اس آزاد نفس کو کنٹرول کر کے زندگی گزار سکے. یہ نفس ہے نا, یعنی کہ شیطان کو کس شیطان نے گمراہ کیا؟ شیطان کو تو اس کے نفس نے گمراہ کیا نا. تو ہمارے گمراہ کرنے کے دو ذرائع ہیں, ایک ہمارا نفس اور ایک شیطان اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے والا. اگر شیطان نہ بھی ہو تو نفس تو موجود ہے, اور وہ نفس جو ہے وہ جنت کے اندر بھی ہوگا, وہ نفس اس دنیا میں بھی ہے. اگر ہم نے اس نفس کو جو ہے وہ اس دنیا میں کچھ نہ کچھ کنٹرول کر لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ نفس پاکیزہ کر کے
اس کا تزکیہ کر کے ہمیں جنت میں داخل کیا جائے گا. نافرمانی کے اعتبار سے آدم علیہ السلام اور شیطان کا فرق بالکل کلیئر ہے کہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا اپنی غلطی پر شرمسار ہوئے جبکہ اور انہوں نے غلطی کی معافی مانگی اور اپنے معافی کے کلمات سکھلائے. شیطان نے کہا کیا حضرت آدم علیہ السلام کو قسمیں کھا کر یہ نہیں بتلایا ہوگا کہ بھائی تم جنت میں نہیں رہو گے, تمہیں تو زمین پر جانا ہے, وہاں تمہارے لیے آزمائشیں. تو یعنی کہ شیطان جب بہکا رہا ہوگا تو اس واضح طور پر بتا رہا ہوگا تمہیں زمین پر جانا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہوگا کہ اب تمہیں زمین پر جانا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام یہ کہہ سکتے تھے یا اللہ پاک آپ کا تو پہلے یہ میں غلطی کرتا نہ کرتا آپ کو تو میں ویسے ہی زمین پہ بھیجنا تھا. حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ یہ کہہ سکتے تھے کہ آپ کو تو پہلے ہی ہمارے پر زمین میں بھیجنا تھا, یہ ہمارے گناہ کو کہاں سے درمیان میں لا رہے ہیں. لیکن آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے یہ نہیں کیا, انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا. جبکہ شیطان نے اپنے جرم کا سبب کیا کہا کہ اے رب آپ نے مجھے اغوا کیا ہے, آپ نے غلط فیصلہ کیا ہے, آپ یہ فیصلہ نہیں کرتے تو میں نافرمانی بھی نہیں کرتا. شیطان یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ انسان اس فضیلت کا مستحق نہیں جو اس کے مقابلے میں انسان کو دی گئی ہے, لیکن پہلے مارکے میں اس نے شکست کھائی. اس میں شک نہیں کہ اس مارکے میں انسان اپنے رب کے امر کی فرمانبرداری کرنے میں پوری طرح کامیاب نہ سکا اور اس کی کمزوری ظاہر ہو گئی کہ وہ اپنے حریف کے قریب فریب میں آ کر اطاعت کی راہ سے ہٹ سکتا ہے. لیکن بہرحال اس اولین مقابلے میں یہ قطعی ثابت ہو گیا کہ انسان اپنے اخلاقی مرتبے میں ایک افضل مخلوق ہے. اولاً شیطان اپنی بڑائی کا خود مدعی تھا اور انسان نے اس کا دعویٰ آپ نہیں کیا بلکہ بڑائی اسے دی گئی. شیطان کلیم کر رہا تھا میں بڑا ہوں, آدم علیہ السلام اس بات کو کلیم نہیں کر رہے تھے کہ میں بڑا ہوں, ان کو دی گئی. ثانیاً شیطان نے خالص غرور تکبر کی بنا پر اللہ کے امر کی نافرمانی کی, اپنے اختیار سے کی. انسان نے نافرمانی کو خود اختیار نہیں کیا بلکہ شیطان کے بہکانے سے اس میں مبتلا ہوا. ثالثاً انسان نے شر کی کھلی دعوت کو قبول نہیں کیا بلکہ دائی شر کو دائی خیر بن کر اس کے سامنے آنا پڑا. دائی شر یعنی شیطان خیر کی دعوت بن کر آیا کہ میں تو خیر کی تمہیں دعوت دے رہا ہوں. وہ پستی کی طلب میں نہیں گیا, یعنی کہ انسان جو پستی پہ جانا نہیں چاہ رہا تھا بلکہ وہ اس دھوکے میں مبتلا ہو کر گیا کہ راستہ اسے بلندی کی طرف لے جائے گا, یہ پھل کھاؤں گا تو میں بلندی کی طرف جاؤں گا. دھوکا ہو گیا اسے. رابعاً شیطان کو تنبیہ کی گئی تو وہ اپنے قصور کا اعتراف کرنے اور بندگی کی طرف پلٹ آنے کے بجائے نافرمانی پر اور زیادہ جم گیا. جب انسان کو اس کا قصور پر متنبہ کیا گیا تو اس نے شیطان کی طرح سرکشی نہیں کی بلکہ اپنے غلطی کا احساس ہوتی وہ نادم ہوا, اپنے قصور کا اعتراف کر کے بغاوت سے اطاعت کی طرف لوٹ آیا اور معافی مانگ کر اپنے رب کے دامن رحمت سے ہمیں پناہ ڈھونڈنے لگا. یہ تفہیم القرآن کا سورۃ الاعراف کا حاشیہ نمبر 13 ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. تو اس کے اندر 4 بنیادوں پر ثابت کیا گیا کہ اگرچہ اس پہلے مارکے کے میں آدم علیہ السلام کو شکست ہوئی لیکن اس شکست کے پیچھے دھوکا تھا. یہ کوئی یوں سمجھے کہ ایسا نہیں تھا کہ جو ہے وہ ایک نوعیت کی نافرمانی تھی جس کے اندر بڑائی اور تکبر کا عنصر شامل تھا جیسے کہ شیطان کی لائف میں ہے. دیکھیں ہم دوسرے انداز سے بھی بات کو سوچ سکتے ہیں. زمین پر جانے کے مختلف راستے, یہ شبہ نہ کیا جائے کہ آدم اور حوا کو جنت سے اتر جانے کا حکم سزا کے طور پر دیا گیا. کوئی سزا کی بنیاد پر ہمیں یہ نہیں, وہ تو پہلے سے ہی طے تھا. قرآن میں متعدد مقام پر اس کی تصریح کی گئی ہے کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور انہیں معاف کر دیا. لہٰذا زمین پہ اترنے کے فیصلے میں اس حکم میں سزا کا کوئی پہلو نہیں ہے بلکہ یہ اس منشا کی تکمیل ہے جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا. انی جاعل فی الارض خلیفہ. تاہم حضرت آدم علیہ السلام خوب جانتے تھے کہ ان سے غلطی سرزد ہوئی. ایک جو کیونکہ جدید ذہن ہے تو جدید ذہن کیا کہتا ہے, آئی فیل لائک بائبل شوڈ ہیو این الٹرنیٹیو ورژن آف دا آدم اینڈ ایو اسٹوری. آئی وانا نو واٹ وڈ ہیو ہیپنڈ اف آدم نیور ایٹ دا ایپل. اگر وہ ممنوع پھل جو ہے وہ آدم علیہ السلام نہیں کھاتے تو کیا ہوتا. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا وہ نہیں بھی کھاتے تو کیا ہوتا. ان کو زمین پہ اتارا جانا تھا. زمین پر اترنے کے لیے الگ سے حکم بھی آ سکتا تھا کہ بھائی اب جنت میں خاصے دن گزار لی ہیں, اب آپ زمین پر جائیں, شیطان آپ کا دشمن ہے, آپ اس کے ہدایت آئے تو اس پر عمل کیجیے گا. یعنی کہ اس گناہ کے بغیر بھی بہرحال اترنا تو کہاں تھا, زمین پہ اترنا تھا. لیکن جو پروسیس کے اندر غلطی ہو گئی وہ غلطی تھی. حضرت آدم علیہ السلام نے اس پر جو ہے وہ ندامت کا اظہار بھی کیا. یہ بالکل ایسی ہے یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ ستارے چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں اور یہ بہرحال طے تھا, تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ سجدہ تو بہرحال ان بھائیوں کو کرنا ہے, ماں باپ کو کرنا ہے. لیکن بھائیوں نے جو ہے وہ زیادتیاں کر کے جو ہے وہ اس پروسیس سے گزرے اور یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تو مصر پہنچنا تھا. بیبرز بھی جو ہے وہ
مصر پہنچ ہی گیا تھا کسی نہ کسی طرح نا. اسی طرح جو ہے وہ یوسف علیہ السلام, لیکن انہوں نے اپنا منہ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے نافرمانی کی اپنے والد صاحب کی, رب کی, اور اپنے بھائی کے ساتھ زیادتی کی. تو بہرحال جو ہے وہ انسان یہ نہ سوچے کہ بھائی یہ تو ہونا ہی تھا تقدیر میں, بلکہ یہ سوچے کہ مجھ سے کوئی غلط کام نہ ہو, باقی کام جو اللہ نے اپنی ڈیسٹینیشن رکھی وہ ہو ہی جائیں گی. حضرت حوا کا آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے میں کردار, عیسائی تصور کے پہلے حضرت حوا پھسلی, پھر آدم علیہ السلام کو بھی اپنے ساتھ غلط راستے پر لے گئیں. یہ مسلم تصور نہیں ہے, قرآن کا بیان اس سے مختلف ہے. حضرت آدم علیہ السلام اور حوا دونوں شیطان سے دھوکہ کھا گئے. یہ تفہیم القرآن کے حاشی میں لکھا ہے. عام طور پہ یہ مشہور ہو گیا ہے کہ شیطان نے پہلے حضرت حوا کو دام فریب میں گرفتار کیا اور پھر انہیں حضرت آدم علیہ السلام کو پھانسنے کے لیے اعلی کار بنایا. قرآن اس کی تردید کرتا ہے. اس کا بیان یہ ہے کہ شیطان نے دونوں کو دھوکہ دیا, دونوں اس سے دھوکہ کھا گئے. بظاہر یہ بہت چھوٹی سی بات معلوم ہوتی ہے, مگر جن لوگوں کو معلوم ہے کہ حوا کے متعلق اس مشہور روایت نے دنیا میں عورت کے اخلاقی, قانونی اور معاشرتی مرتبے کو گرانے میں کتنا زبردست حصہ لیا, وہی قرآن کے اس بیان کو کی حقیقی قدر و قیمت سمجھ سکتے ہیں کہ عورت کو اللہ نے کتنی عزت دی کہ جو ہے وہ اس کو اس نہ کردہ گناہ کے الزام سے جو ہے نجات دی, جس کو جو ہے پچھلی کتابوں میں کسی بنیاد پر تحریف کے نتیجے میں لگ گیا تھا اس پر نا. اور یہ عورت جو ہے وہ ہوا, ہمارے بزرگ ہمارے مفتی صاحب مفتی انعام الحق صاحب بھی یہ بات فرماتے تھے, جو اس قول کے اندر لکھی ہوئی ہے, ان کا بھی انتقال ہو گیا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. Eve was not taken out of the Adam's head to top him. حضرت ہوا جو ہے وہ اس وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے سر سے نہیں نکالی گئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر مسلط ہو جائیں. Neither out of his feet to be trampled on by him. نہ ان کے پاؤں سے نکالی گئی کہ وہ جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں ہی رہیں. But out of his side to be equal with him. مگر سائڈ سے نکالی گئی تاکہ وہ ایکول ہوں ان کے ساتھ. Under his arm to be protected by him and near his heart to be loved by him. یہ جو ہے وہ حضرت ہوا کے حوالے سے, جو پسلی کے حوالے سے اس کے ایک خوبصورت جو ہے وہ تشریح کسی عیسائی نے کی ہے. ضمنی ایشوز کے اندر جو ہے کیا ایو سے ایول نکلا ہے. ہمارے یہاں بعض افراد تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو یوں کہ یہ لوگ کہتے ہیں عیسائی کے جو ہے وہ حضرت ہوا کی وجہ سے آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے اور ان کا نام ایو ہے, تو اس ایو سے ہی انہوں نے ایول نکالا ہے. ایسا نہیں ہے. ایو جو ہے وہ عبرانی کا لفظ ہے. عبرانی کے اندر جو ہے نا ایچ جو ہے وہ انگریزی میں جب آتا ہے تو ایچ ریموو ہو جاتا ہے. عبرانی میں ایو کا لفظ ہے وہ ہیوا ہے اور عربی میں ہوا ہے. عبرانی کے لفظ ایچ کا انگریزی میں عموماً استعمال نہیں ہوتا. مثلا ہارون ہے وہ آرون بن جاتا ہے, حابیل ہے وہ آبیل بن جاتا ہے. تو اسی طرح ہوا جو ہے وہ یا ہیوا جو ہے وہ ایو بن گیا. ایول جو ہے اس کے مقابلے میں دوسری لینگویج سے آیا ہے اور ایول کے معنی جو ہیں وہ ٹو ٹریٹ بیڈلی ہے, یعنی کہ یہ عبرانی کا لفظ ہے اور یہ کوئی پروٹو یورپین لینگویج ہے. تو یہ اگر ہمارے بعض احباب جو ہے وہ الزام لگاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے, ایو سے ایول نہیں نکلا ہے, دونوں الگ الگ روٹس رکھتے ہیں. ایک اور بات کہ رول ماڈلز کی ہم بات کریں تو ہمارے سامنے آدم علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام کا رول ماڈل بھی موجود ہے, کیونکہ ہمارے سامنے یہ دو شادی شدہ جوڑے, دو زوجین ہیں اور ہم اصل میں رول ماڈلز کی تلاش کرتے ہیں. ایک نے غلطی کی اور اپنی غلطی تسلیم کی, رب پر الزام لگایا, یعنی کہ آدم علیہ السلام اور ہوا. دوسرے نے تکلیف صحیح صبر کیا, رب سے گلہ نہ کیا. ایوب علیہ السلام کا جن کو واقعہ معلوم ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام خاصے مال و دولت رکھنے والے حسین اور جو ہے وہ شخص تھے, اللہ کے نبی بھی تھے. اللہ تعالیٰ کے جو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ نعمتیں حاصل ہوتی ہیں تو نعمتیں بذات خود ایک جو ہے وہ برڈن بن جاتی ہیں, یا سمجھیں کہ ایک ایسی چیز بن جاتی ہے جس کی وجہ سے بندہ خدا سے دور ہو جاتا ہے کہ کہیں یہ میرا مال و دولت مجھ سے دور نہ ہو جائے, تو وہ خدا کے معاملے میں کمپرومائز کرنے لگتا ہے. دنیا کی محبت اس کے دل میں آڑے آ جاتی ہے. حضرت ایوب علیہ السلام ایسے نہیں تھے. اللہ نے انہیں ہر چیز سے نوازا تھا اور اللہ تعالیٰ کی ہر چیز سے نوازنے کے باوجود بھی ان کو اللہ کو یاد رکھتے تھے اور وہ اپنی چیز کو محروم ہونے کے لیے بھی تیار تھے. اچھا, بک آف جاب جو کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں, اس میں تو یہ ہے کہ شیطان خصوصی طور پہ اللہ کے پاس آیا اور اجازت دی کہ میں اس کو جو ہے وہ بہکاؤں اور اس کو جو ہے یہ آپ اس کے پاس مال و دولت ہے, جب اس کے پاس مال و دولت نہیں رہے گا تو یہ جو ہے وہ آپ کو بھول جائے گا. تو بہرحال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بہرحال ایوب علیہ السلام کو تمام چیزوں سے محروم کر دیا, یہاں تک کہ بہت بڑی نعمت جو صحت تھی, صحت سے ہی محروم ہو گئے. لوگ ان سے جو ہے وہ دور ہو گئے, غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں, لوگ سمجھنے لگے کہ یہ کوئی اچھا آدمی نہیں ہے, تبھی اس پر قرض ہے, خدا کی نعوذ باللہ لعنت ہے. صرف ایک ہستی تھی جو حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ لگی رہی. وہ کون سی ہستی تھی؟ وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی تھی.
تو ایک طرف آدم علیہ السلام اور ہوا کی جوڑا ہے اور ایک طرف ایوب علیہ السلام اور ان کی بیوی. لیکن آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کا جو المیہ تھا وہ یہ تھا کہ ان کو جو نعمتیں حاصل تھیں وہ ڈر رہے تھے کہ وہ ان سے محروم نہ ہو جائیں. وہ اگلی بلندیوں پہ جانا چاہتے تھے, ملکین اور جو ہے وہ ہمیشگی کی زندگی. حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کی بیوی بھی جنت نما زندگی میں رہ رہے تھے. لیکن دونوں جوڑے ابتدائی طور پر مادی اعتبار سے بہترین حالت میں تھے. دونوں کو شیطان نے نعمتوں سے محروم ہونے سے ڈرانے کی کوشش کی. حضرت آدم علیہ السلام اور حوا شیطان سے دھوکہ کھا گئے. حضرت ایوب اور ان کی اہلیہ چٹان کی طرح کھڑے رہے. دونوں ہی مادی نعمتوں سے محروم کر دیے گئے. یعنی کہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا بھی بہرحال زمین پہ اتارے گئے, حضرت ایوب اور ان کی اہلیہ بھی چٹان کی طرح کھڑے گئے, دونوں محروم کر دیے گئے. لیکن جو ہے وہ بالآخر کیا ہے, بالآخر آخر میں کیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کی, جس کو ہم صبر ایوب کیا, جس کو ہم کہتے ہیں, انہوں نے اب ثابت کیا کہ اللہ کا کھڑا رہنے والا استقامت والا بندہ کون سا ہوتا ہے. اور جو ہے وہ یہاں تک کہ اللہ نے ان کو ایسا بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ نا شیطان نے خصوصی طور پر جو ہے وہ دوستوں کو آمادہ کیا کہ تم ان کو شراب لیا کر دو تاکہ شراب پئیں اور کہو کہ یہ شراب سے جو ہے وہ تمہیں شفا مل جائے گی. ادھر فاربڈن فروٹ تھا تو یہاں پر ایک اور چیز لائی گئی, لیکن ایوب نے اس کو پینے سے انکار کر دیا. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے فیصلہ کیا کہ جو ہے وہ ان کو شفا ملے, اور پھر ایک چشمہ جاری ہوا ان کے پاؤں کے نیچے سے اور وہ اسے نہائے تو صحت مل گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام چیزیں عنایت فرمائیں اور پھر وہ خوش و خرم انہوں نے زندگی گزاری. لیکن جو ہے وہ بات اصل میں یہ ہے کہ اس کے اندر ایک پہلو ہے جس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو ہم حضرت آدم علیہ السلام اپنے کیے کے ذمہ دار ہیں, حضرت حوا اپنے کیے کی ذمہ دار ہیں, میں اپنے کیے کا ذمہ دار ہوں, میری اہلیہ اپنے کیے کی ذمہ دار ہیں. ہم دونوں کو ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے, ہم میں سے ہر ایک کے جو جوڑے ہیں ہم سب کو. لیکن جو ہے وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی اہلیہ کے جو پورے معاملے کے اندر ہمیں درس ملتا ہے کہ اہلیہ جو ہے وہ اگر ہمت دلائے تو شوہر کے لیے جو ہے کھڑا رہنے کے امکانات جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اب میں خلاصے پہ آتا ہوں. قصہ آدم و ابلیس جو ہے وہ اصل میں ہمیں اپنی شناخت بتلاتا ہے. یہ قصہ میں بتلاتا ہے کہ تکبر کتنی ہولناک چیز ہے. یہ قصہ میں بتلاتا ہے کہ گناہوں کی توبہ کیا ہی اچھی چیز ہے. یہ قصہ میں بتلاتا ہے کہ ہم زمین پر خلیفہ ہیں. یہ قصہ میں بتاتا ہے کہ شیطان ترغیب تحریض کے ہتھ کنڈے بھی استعمال کرے گا اور خوف اور غلط فہمیوں کے ذریعے بھی اپنا کام نکالے گا. یہ قصہ بتلاتا ہے کہ ہمارا دوست کون ہے, ہمارا دشمن کون ہے, اور ہمیں اپنے دشمن کو دشمن سمجھنا چاہیے اور اس کے واروں کا مقابلہ کرنا چاہیے. یہی مارکا اصل میں حق و باطل کا مارکا ہے. اور میں اپنی گفتگو کا اختتام اس پہ ہی کرتا ہوں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کہ اللہ پاک اس شیطان مردود سے ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں کہ جو ہے وہ آپ ہمیں اپنی فات میں لے لیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. شعیب بھائی ماشاء اللہ سے یہ ٹاپک جو ہے وہ کافی سوالات جو ہے وہ پیدا کرتا ہے. تو ہمارے پاس کیونکہ آپ نے بتایا کہ آپ کو ایک اور بھی پروگرام کی طرف جانا ہے, تو وقت اگر ہے تو ہم لیتے ہیں, ورنہ پھر ہم اس کو کسی اور سیشن میں کسی طریقے سے اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کریں. 2-3 منٹ کر لیں اس کے بعد. ٹھیک ہے چلیں. تو میں جن ساتھیوں کا کوئی اگر سوال ہے تو اپنا ہینڈ ریز کر لیں تاکہ ہم ان کو پھر انمیوٹ کر کے ان سے وہ سوال لے سکیں. میرے خیال میں یہ ٹاپک بہت زیادہ کلیئر ہوگا. جی سوال کوئی اب ہمارے سامنے حسنین. جی میں آپ کو انمیوٹ کرتا ہوں حسنین بھائی, پھر آپ اپنا سوال سامنے. شعیب بھائی کیا حال ہے, خیریت سے؟ وعلیکم السلام حسن بھائی, خیریت سے الحمدللہ. اچھا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے کہا کہ نفس بھی ہے اور شیطان بھی ہے نا. میں اس کو اب تک جو سمجھا تھا نا وہ یوں تھا کہ میں اس کو لیتا تھا کہ ہمارے 2 دشمن ہیں, ٹھیک ہے, ایک ہے ابلیس اور دوسرا ہے ہمارا نفس. رمضان میں جو ہے وہ اس ابلیس کو قید کر دیا جاتا ہے, تاہم پھر بھی نفس سے ہمیں جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں بھی مقابلہ کرنا ہوتا ہے, لیکن رمضان کے مہینے میں ایک دشمن مائنس ہو جاتا ہے, تو ذرا ہمیں آسانی ہوتی ہے اپنے آپ کو مزید مضبوط کرنے کی اور اللہ سے قریب ہونے کی, اور بقیہ 11 مہینے شیطان سے لڑنے کی پریکٹس اور ٹریننگ. میں اس کو لیتا تھا 2 دشمن. لیکن اس کو کیسے لیا جائے؟ یعنی آپ نے عرض کیا تھا کہ نفس تو ہے ہمارے ساتھ اور شیطان جو ہے وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے,
اور نفس کی پھر قسمیں بھی بتائیں. قرآن مجید کے اندر حضرت یوسف کہتے ہیں کہ نفس جو ہے وہ امارۃ بالسوء ہے، یعنی برائی کا حکم دینے والا ہے. سورہ فجر کے اختتام پر نفس کو نفس مطمئنہ بھی کہا گیا ہے. تو یہ ایک ذرا کنفیوژن ہے میری. نہیں، بات ایک ہی ہے. مقصد ہے کہ نفس تقاضے کرتا ہے، شیطان اس کو یاد دلاتا ہے کہ یہ بھی تقاضے کرو، یہ بھی تقاضے کرو. بھائی مسجد نماز کے اندر ایسی چیزیں یاد آتی ہیں جو انسان سوچ نہیں سکتا. تو وہ جو چیزیں یاد آتی ہیں پھر نفس ان کو اکوموڈیٹ کرتا ہے. تو وہ چیزیں یاد دلانے والی کون سی پاور ہے وہ؟ اچھا، یہ دونوں آپس کے اندر جو سمجھیں کہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ہمدم اور ہم ساتھی ہیں. آپ کی بات صحیح ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا. جی جی، ٹھیک صحیح، ٹھیک ہے، کافی. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والی ذات، اور حضرت آدم نے انہوں نے غلطی کی اور اس پہ ان کو ندامت ہوئی اور انہوں نے استغفار کیا، توبہ کی اور توبہ قبول ہوئی، ان کو ندامت کی احساس ہو گیا. جبکہ شیطان کا معاملہ، ابلیس کا معاملہ ہے کہ اس کو ندامت نہیں ہوئی، وہ غرور میں تھا اور اس نے اس کو یہ نہیں سمجھا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، بلکہ وہ تکبر میں آ گیا اور اس نے بجائے معافی مانگنے کے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو گیا. اوپوننٹ. اب اتنے عرصے گزرنے کے بعد بھی اس کو احساس نہیں ہوا، کیا اس میں وہ حص نہیں ہے سوچنے کی جو انسان میں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دی صلاحیت کہ بھئی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں ندامت کا احساس اس کو ہو اور استغفار کر لے. تو کیا شیطان میں یہ بات نہیں پیدا ہوئی یہ اب سب کچھ دیکھنے کے بعد کہ جی مجھ سے غلطی ہوئی؟ اور اگر کیا وہ اگر ندامت ہو گئی اور استغفار کرے، اللہ کی ذات اس کو معاف کرے گی؟ دیکھیں بہت مشکل سوال ہے، لیکن بالکل یہ ایسے ہی ہے جو تبت یدا ابی لہب ہے نا. ابی لہب کے متعلق یہ تھا کہ ابی لہب اسلام کو بالکل آسانی سے غلط ثابت کر سکتا تھا اگر وہ اسلام قبول کر لیتا، لیکن ابی لہب نے اسلام قبول نہیں کیا. اسی طرح شیطان کا معاملہ بھی ہے. شیطان جو ہے وہ پورے اس کو جو ہے وہ توبہ کا راستہ اختیار کر سکتا ہے، لیکن شیطان نہیں کرے گا. یہی اسلام کی حقانیت کا ثبوت ہوگا. اس کے ذہن میں ضرور اگر آپ ویژولائز کریں آتا ہوگا، لیکن وہ یہ کہتا ہوگا کہ اب تو کر گئے. اب تو جو ہے آدمی کی زبان ایک ہوتی ہے. ایک لطیفہ ہے نا، ایک صاحب سے پوچھا گیا کہ ایک وقت میں کہ تمہاری عمر کتنی؟ اس نے کہا 18 سال. 10 سال بعد پوچھا گیا، اس نے کہا 18 سال. تمہاری ابھی بھی 18 سال ہے. آدمی کی بات ایک ہوتی ہے تو مرد کی زبان ایک ہوتی ہے. تو بس اب اپنی بات پہ اکڑنے والی بات ہے. وہ میرا اپنا خیال ہے کہ وہ اس اکڑ میں مارا جا رہا ہے. شعیب بھائی اور بھی سوالات آ رہے ہیں حسین بھائی، عمار بھائی اور حسنین بھائی کی طرف سے. اور بھی سوال آئے. ایک میرے ذہن میں جو اکثر پیدا ہوتی ہے بات، وہ یہ کہ جو شیطان ہے، جیسے ہم نے دیکھا پچھلا جو ہمارا لیکچر ہوا تھا یوم بدر کا، اس میں بھی آیا تھا کہ شیطان بھاگ گیا تھا فرشتوں کو دیکھ کے اور اس نے کہا تھا کہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں. کچھ اس طرح کی اس نے بات کہی تھی. تو اور جو ہم نے آیت سورہ اعراف میں پڑھی اس کے اندر یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ہی بلیم کر رہا ہے. تو کیا اس کو بہت اچھے سے پتہ نہیں تھا کہ اس وقت بھی اسے یہ بات پتہ ہوگی کہ جو ہے نا ڈرنا کس سے ہے اور میں بلیم نہیں کر سکتا، یا جو اس کو حقیقت ہے اللہ تعالیٰ کی اور تمام چیزوں کی، وہ تو اس کے سامنے بالکل واضح ہوگی. تو وہ کیا چیز تھی جس پہ اس نے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو ٹھہرایا کہ جو ہے نا یہ تمہاری وجہ سے میں نے یا آپ کی وجہ سے میں نے جو ہے یہ جرم کا ارتکاب کیا؟ اللہ بہتر جانتا ہے. یہ یعنی کہ حماقت کی بڑی انتہا ہے. میں اس کے علاوہ کیا کہہ سکتا ہوں؟ ہم بتائیں نا کہ وہ اتنی بڑی چیزوں کو دیکھ رہا ہے، اتنی عظمت والی چیزوں کو، پھر بھی یہ کر جاتا ہے. مگر بس وہی ڈر لگتا ہے کہ کہیں دوسروں پہ الزام دیتے ہوئے ہم ایسے تو نہیں ہیں، بس یہ ڈر لگتا ہے. صحیح. میں حسین بھائی کی طرف جاؤں گا. حسین بھائی سے ہم سوال لے لیتے ہیں. عتیق بھائی سے عتیق بھائی ہوں گے. عتیق بھائی ہوں گے. جی عتیق بھائی میں نے آپ کو جی میوٹ ہو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں حسن ہوں. اچھا خیریت؟ جی میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. میرا یہ سوال تھا کہ کیا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ شیطان ان کا دشمن ہے؟ بالکل پتا ہے. تو پھر انہوں نے بات کیوں مانی؟ دیکھیے پتہ کا مطلب جو ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ جو ہے نا یہ آدم علیہ السلام نے دیکھا تھا کہ سجدہ نہیں کیا انہوں نے نا جی. اور جو ہے نا وہ واضح طور پر چیلنج کیا ہے. لیکن جب وہ
آیا ہوگا تو پہلے مرحلے پہ جو میٹنگز ہوئی ہوں گی اس کے اندر تو یہ عنصر ہوگا کہ جو ہے نا وہ نہیں تم دشمن ہو، لیکن جو بات اس نے اپنا نیریٹو بنایا ہوگا اس کے اندر دھوکے والا نیریٹو ہوگا، بھائی میں ہی تو تمہارا دوست ہوں، یہ لوگ تو تمہیں مروانے کے چکر میں. تو اس دھوکے کے اندر جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ اور حضرت حوا اس بات کو جاننے کے باوجود کہ یہ دشمن ہے. بہت دفعہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے دشمن کو جو ہے وہ دشمن سمجھنے کے باوجود بھی جو ہے وہ اس کے دھوکے سے مار کھا جاتے ہیں. پاکستان کی ایک عظیم تعداد ہے جو انڈین فلمیں دیکھ رہی ہے، ہم جانتے ہیں بی بی سی کس کا ہے لیکن بی بی سی پر اعتبار کرتے ہیں. ایسا ہے نا؟ تو طریقے سے اگر کوئی چیز آئے تو انسان کے اندر یہ اس بات کی خاصا پوٹینشیل ہے کہ وہ دھوکہ کھا جائے. جی تھینک یو. اگلا ہم عمار بھائی ہیں تو میں ان کو انمیوٹ کر رہا ہوں. جی 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 السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے کہا لیکچر میں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے سے ہی دنیا میں بھیجنا تھا، اگر تو میرے دماغ میں جو یہ سوال آتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کیا صرف شیطان کے گناہ کی وجہ سے دنیا میں بھیجا گیا، اور ہمیں کیا صرف شیطان کی وجہ سے قیامت کے تھرو گزرنا پڑے گا اور جنت اور جہنم میں بٹنا پڑے گا؟ اگر شیطان یہ نہ کرتا تو کیا ہمارے لیے یہ دنیا میں آنا ضروری نہ ہوتا؟ اور اگر کیا کہتے ہیں صرف مطلب کہ یہ جو ہم جس کے تھرو جو گزار رہے ہیں یہ کیا صرف شیطان کی وجہ سے ہے یا اس میں کوئی اور وجہ بھی ہے؟ اور کیا یہ وجہ ہم سمجھ سکتے ہیں یا یہ صرف اللہ کے علم میں؟ نہیں، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ شیطان کی وجہ سے ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں، شیطان کی وجہ سے چیلنج ٹف ہو گیا ہے. دیکھیں اگر شیطان نہ بھی ہوتا تو ہمیں دنیا میں تو آنا تھا نا، اور دنیا میں ہمارا نفس تو ہمارے ساتھ لگا ہوا تھا. فرشتوں کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ شیطان ہے کہ نہیں، پھر بھی کہہ رہے تھے کہ زمین میں فساد کرے گا. تو زمین پہ ہمیں آنا تھا، لیکن اب ایک اور ایکٹر آ گیا ہے جس ایکٹر کی وجہ سے ہمارا امتحان ذرا کمپلیکس ہو گیا ہے. لیکن امتحان کے کمپلیکس ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے امکانات بھی بڑھ گئے کہ ہم لوگ جو ہے وہ زیادہ بڑے درجات تک پہنچے. یہ میرا اوپینین ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. تو شیطان بیسک فیکٹر نہیں ہے اس پوری آزمائش کا، شیطان نے تو اس کے اندر رنگ ڈال دیا ہے اس کہانی کے اندر. اب آخری سوال ہم جو ہے وہ فہد بھائی سے لے لیتے ہیں. وہ پھر آخری نہیں ہو سکتا ہو سوالات کے سوالات نکلیں گے. جی فہد بھائی. اچھا اگر ایک میں بتا رہا ہوں ماشاء اللہ فہد بھائی کا اتنا انٹلیکٹ لیول ہے کہ جی 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 بالکل. فہد بھائی میں آپ کو انمیوٹ کر دیا میں نے، تو آپ اپنا سوال رکھ دیں. السلام علیکم شعیب بھائی، کیا حال ہے؟ السلام علیکم سارے آڈینس کو. شعیب بھائی میرے 2 کامنٹس ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں. ایک تو یہ عمار نے جو بات کی، جب ہم بھی بات کر رہے تھے مجھے ایسا لگا کہ ہم اس کو اس طرح بھی انٹرپریٹ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب شیطان نے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بنایا خلافت کے لیے، اور شیطان کا سامنے یہ بھی دکھا دیا کہ وہ کھلا مجرم ہے یا وہ بہکانے دشمن ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصہ جنت میں رکھ کے یہ دکھانا چاہا کہ کس طرح سے شیطان آ کے بہکائے گا انسانوں کو، اور حضرت آدم کو یہ چیز کلیئر کرائی اور یہ کیپچر بھی کر دیا کہ یہ دھوکہ اس طرح سے ہوگا. اور وہ اس چیز کا ویٹ کیا یا اس چیز کو دکھانا مقصود تھا زمین پہ اتارنے سے پہلے کہ یہ شیطان تمہاری دشمنی اس طرح سے کرے گا. بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. یعنی کہ وہاں پر ایک سیمپل دکھا دیا، میں اس سے متفق ہوں بالکل. یہی مفسرین نے بھی یہی بات لکھی ہے. بالکل جزاک اللہ. اچھا دوسری بات میں جو معاذ بھائی نے کہی، میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ شیطان تکبر کی بات تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک پہلو یہ جو کہ ہم آج کل دنیا میں بھی دیکھتے ہیں، سیلف پیٹی کا. یا ہم یہ جب لوگ جو گمراہی میں یا ریلیجن سے ہٹتے ہیں تو سب سے زیادہ میرا خیال ہے امتحان ٹف یہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، جو ہم کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے. اور شیطان کی باتوں سے بھی یہی نظر آتا ہے کہ وہ آخر تک کنونس تھا اور ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، وہ مظلوم ہے اس پوری ایکویشن کے اندر. اور یہی میرا خیال ہے جب آپ اپنے آپ کو یقین دلاتے رہتے ہیں
تو آپ ہر چیز کا نیگیٹو پہلو اور آپ دور ہوتے جاتے ہیں ریلیجن سے بھی اور ہر اچھائی سے، جو کہ میرا خیال ہے الٹیمیٹ ہلاکت ہے. نہیں، یہ بالکل بالکل یہ بات بھی ہے کہ انسان اگر معاملات کو غلط عینک سے دیکھنا لگے اور اپنے آپ کو مظلوم سمجھنے لگے تو اسے ہر چیز ایک اور ہی چیز نظر آنے لگ جاتی ہے نا. اس کی عینک اگر غلط ہے تو پھر وہ اس عینک سے غلط مناظر کی تشریح کرے گا. میں اس سے بھی بہت بالکل متفق ہوں کہ یہ اس کے اندر، لیکن پھر وہ پھر اس کی خرابی کم نظر آتی ہے. یعنی کہ شیطان کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کی انٹرپریٹیشن غلط ہے اور اس انٹرپریٹیشن کے غلط انٹرپریٹیشن کے نتیجے کے اندر وہ غلط کام کر رہا ہے. میرے خیال میں شیطان اس سے زیادہ برا آدمی ہے، بری مخلوق ہے. یعنی کہ اس کے انٹرپریٹیشن جو ہے نا وہ اس سے وہ بھی ہے، لیکن اس سے بھی بڑا کام جو ہے نا اس کے اندر برائی ہے شیطان کے اندر. فہد بھائی، اچھا فہد بھائی کا وہ اصل میں انہوں نے اپنے آپ کو میوٹ کیا تھا. میں کوشش کر رہا ہوں اگر انمیوٹ ہو جائیں وہ جی تو اور کوئی فردر بات کرنا چاہیں تو وہ رکھ سکتے ہیں. ہاں نہیں بس میں تھینک یو کرنا چاہتا ہوں شعیب بھائی. بس جزاک اللہ، آپ نے بڑی جزاک صحیح. اللہ خیرن، بہت بہت شکریہ. تھینک یو معاذ بھائی. جزاک اللہ خیرن. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو اس پروگرام کا اصل مقصد تھا کہ ہم جو ہے نا جو ابلیس اور اس کی جو فتنے ہیں ان سے بچ سکیں اور ان کو پہچان سکیں اور ہم شناخت کر سکیں کہ جو ہے نا وہ ہمیں کس طرح کی مصیبتوں میں ڈالنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. ہمارا جو ازلی دشمن ہے جو قرآن میں بھی آیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے جو سب سے بڑا دشمن ہے، ہم اس کو پہچان سکیں اور اس کے حربوں سے اور اس کی جو فتنے ہیں ان سے ہم بچ سکیں. آمین. جزاک اللہ خیر تمام ساتھیوں کا، اور اس کے ساتھ ہی شعیب بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.